کائنات و سرکاران حسنین کریمین علیہ رحمت الرضوان استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق شیخ عبدالقادر جیلانی روح روحانی روح ربانی محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی یا روحی یا قلبی یا نور یا غوث العظم یا بازی شب یا مخدوم محی الدین یا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اغثنی و امددنی و نورنی و اسقنی و اعطنی و اکرمنی و نصرنی و انظرنی و رحمنی و حفظنی و ارشدنی طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجبت الشکر علینا ما دعا للہ داعی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ یا رسول اللہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، مجھے بھیک مانگنے کو تیرا آسان بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اعلیٰ حضرت سرکار کے منجلے بھائی علامہ حسن رضا بریلوی کہتے ہیں اپنا سودا بیچ کے بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پھر سے پڑھیں، صلی اللہ علیہ نبی رمی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مائک آپریٹر صاحب کہاں پر ہیں؟ وہ کدھر بیٹھے ہوئے؟ یہ جو پہلی بات تو یا تو سننے والوں کے لیے پنکھے وغیرہ کا انتظام کیا کریں، یا تو پھر کسی کے لیے نہ کیا کریں، اسلامی مساوات کے خلاف ہے، سمجھ رہے ہیں؟ میں گزارش کروں گا تھوڑی دیر کے لیے اس کولر کو اپنی طرف کر لیں، بہت دیر سے ادھر چل رہا ہے، کر لیں بے تکلف۔ میری بات سجو بھائی کی نہ مانے میری مانے، اس کو تھوڑی دیر کے لیے ادھر کر لیں، تھوڑا ادھر کر لیں پھر آواز نہ ادھر آ جائے گا تھوڑا سا دیکھیں تو اس کا اصل میں اس کا بلو بھائی دقت یہ ہے نا بدلو بھائی کی، اس کی ہوا ڈائریکٹ میرے چہرے پہ ہے، ایک پریشانی یہ بھی ہے۔ اور مائک آپریٹر صاحب اس میں جو ایکو ہے اس کو پہلے بند کریں تو آپ کہاں پر ہیں؟ وہ جی بھائی جان اس کا ایکو بند کریں، آپ ایکو اس کا بالکل بند کریں، آپ مائک تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں، اس کا ایکو بند کریں آپ جی، ٹھیک ہے، شکریہ بھائی۔ مائک میں جو ایکو ہے اس کو بند کریں، اور ایک آپ نے جو یہ رکھا ہے نا سسٹم ایک ہی پہ رکھیں، اس میں ایکو بالکل نہ رکھیں گے، 1% بھی ایکو رہے گا تو آواز میں سنسناہٹ پھیلے گی اور بہت دور تک آواز نہ جائے، میں معذرت چاہتا ہوں۔ یہ بھی انسانیت اور تہذیب اور کلچر کے خلاف ہے۔ شاید کسی کے بچے بیمار ہوں، شاید کسی کے گھر میں کوئی بوڑھا باپ بیمار ہو، دوا کھا کے بڑی مشکلوں سے نیند کی آغوش میں ہو، ہمارے نعروں کی آواز میں اس کے بچوں کے ہاتھ سے گلاس اور دوائیاں گر جائیں تو ہمیں حضور کی مجلس سجانے سے فائدہ ہی کیا؟ جتنے لوگوں کو امام حسین نے چاہا وہ ان کی مجلس میں آ گئے، جو آنا چاہتے تھے کسی وجہ سے نہ آئے تو اللہ ان کو بھی آنے کا ثواب عطا فرمائے، آمین کہہ دیں، اور اللہ اس قصبے میں برکتیں عطا فرمائے۔ میرے بھائی کی نظامت ہے، بڑی سلیقہ مندی سے نظامت کرتے ہیں، لیکن مجھے خود اپنی نظامت پسند نہیں ہے۔ جس زمین پر میں نے نظامت سیکھی ہے سگڑی میں، 25-30 سال تک میں نے یہاں جھاڑو لگایا، اور یہاں کی زمین نے بڑے بڑے علامہ پیدا کیے، وہ علم کے اعتبار سے ہو، شہرتوں کے اعتبار سے ہو، خطابت کے اعتبار سے ہو، ادبیات کے اعتبار سے ہو۔ تو بڑے بڑوں کو حضور لدھا شاہ اور حضور حافظ ملت کی بارگاہ سے استفادہ کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ تب اس زمین پر
बन के नहीं आना चाहिए। बुज़ुर्गों ने फरमाया कि बुज़ुर्गों की ज़मीन पर बन के नहीं जाना चाहिए, बल्कि बनने के लिए जाना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी ज़िंदगी का हर वो पल जो उलमा की मजलिस रसूल की खिदमत में गुज़रा है, जामिया अशरफिया की बहारों के नाम, जामिया अशरफिया के दरो दीवार के नाम, जामिया अशरफिया की बुनियाद की ईंट से लेकर के उसकी अज़मतों के मीनार तक वो मंसूब हैं। दुआ करें कि अल्लाह इस इदारे को नज़र बद से महफूज फरमाए। आमीन। पूरी दुनिया में जिसकी तालीम की बरकतों के शजरहाए नूर नज़र आते हैं, जामिया अशरफिया का अगर कोई तालिब इल्म इस मजलिस में हो तो मैं गुजारिश करूँगा वो मिंबर शरीफ पे आएँ, और अगर कोई सैयदज़ादा भी मजलिस रसूल में हो तो मैं गुजारिश करूँगा कि वो भी मिंबर शरीफ पर आएँ। एक ऐसा दौर गुज़रा है कि बड़े बड़े शोरा, बड़े बड़े खुतबा हुजूर सरकार मुफ्ती आज़म आलम की एक मुबारक शबीह असीर हुजूर सरकार मुफस्सिर आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह, जो पीर भाई थे सरकार मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह तआला अलैह, और हुजूर मुफ्ती आज़म का परतव थे, उनका साया थे, उनकी शबीह थे, उनके किरदार की चलती फिरती तस्वीर थे। मखदूम ग्रामी मखदूमुल मशाइख उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मलिक ज़िया शाह साहब क़िबला अली रहमा, जिनके कदमों के नीचे इन बुज़ुर्गों को याद होगा, पूरी पूरी रात हुजूर की नातें, हुजूर की बातें करते हुए खर्च होती थी। और बैठे हुए हैं सज्जू भाई वगैरह, क्या वो दिन थे। सोचता हूँ कभी वो लौट आएँ तो मुझे फिर ऐसी मजलिसों में जारोब कशी की तौफीक मिल जाए। उन्हीं मजलिसों की बरकत थी कि लॉकडाउन से थोड़ा सा मिजाज बदला, मैं हुजूर की मजलिस में थोड़ी सी नसरी बातें करने के इरादे से आया। मेरी इसमें अपनी मर्ज़ी नहीं शामिल थी, ये सब करम हुजूर गौस पाक का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हकीकत यह है सारा करम हुजूर सैयदना शेख का है, इमाम अली मकाम के लाडले बेटे का है, वरना आसान नहीं था कि 25-27 साल तक निज़ामत में इन उलमा की खिदमतें करते करते कभी इन उलमा की मजलिसों की तालीम को आम करने की भी तौफीक बहैसियत एक ज़ाकिर के, एक ख़तीब के मिलेगी। एक करम है हुजूर गौस पाक का जो आपने इतनी नवादिशात फरमाई। और आज मैं फिर उसी ज़मीन पर झाड़ू लगाने के लिए आया हूँ, जिस ज़मीन पर मैंने चलना, फिर गिर जाना, फिर उठना, फिर घुटनों के बल गिरना, फिर तेज़ी के साथ चलना सीखा है। अल्लाह सगड़ी, जीयनपुर, मुबारकपुर, आज़मगढ़ के इस मुबारक ख़ित्ते पर एतक़ाद सहिया के साथ रहने वाले बुज़ुर्गों के फैज़ान से हमें खूब खूब माला माल फरमाए। आमीन, आमीन। और इस मुबारक मजलिस की जिन बुज़ुर्गों ने, जिन भाइयों ने बुनियाद रखी है, अल्लाह उनके दर्जात ज़ाहिरी और बातनी में इजाफ़ा फरमाए। आमीन। ये मजलिसें होती क्यों हैं, क्या ज़रूरत है? पैसे आपके पास हैं तो आप कहीं और ख़र्च करें। बच्चों के स्कूल अभी 2-3 महीना पहले ओपन हुए हैं, उनके बस्ते, उनके शूज़, उनके मोज़े, उनकी किताबें, उनका लिटरेचर, उनके क्लास तक, स्कूल तक पहुंचाने वाली बसों के इतने अखराजात हैं कि आपको हुजूर की महफ़िल में के सजाने का ख्याल बार बार क्यों आता है, क्यों आता है? बड़ी मशहूर रवायत उज़्मा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क एक लड़की के दिल में पैदा हो गया। आपका जवाब कल चाय खाने पर यही होना चाहिए, हम हुजूर की मजलिस सगड़ी में क्यों सजाते हैं? बेशक। एक लड़की की आदत थी हुजूर की नाते पढ़ना। कोई सुभान अल्लाह कह सकता है? सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल का जिक्र करना ना आवाज़ ना बढ़ाएं भाईजान, आवाज़ इसी कैंपस में रखेंगे, इको इसका बिल्कुल बंद रखेंगे और आवाज़ इसी मुबारक ग्राउंड में महदूद रहे। आवाज़ें साफ़ मिले तो मुझे इशारा कीजिएगा, माइक अच्छा है। कभी कभी बारिश के दिनों में थोड़ी सी दुश्वारियाँ होती हैं और कुछ परेशानियाँ हमारी अपनी ज़ाती होती हैं, सफ़र थकावट की वजह से हमारी अपनी आवाज़ें मुतासिर होती हैं, तो उसका भी गुस्सा कभी कभी हम माइक वाले पे उतारते हैं, जबकि ये सरासर उसूल के ख़िलाफ़ है। अल्लाह सबके छोटे मोटे कारोबार में बरकतें अता फरमाए। आमीन, आमीन। मेहताब भाई पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाफिज़ सलमान साहब का एक कलाम कई कलाम पर भारी था और शेरियत के साथ में आपने समात किया। जब उस लड़की का इंतकाल हुआ, अल्लाह के हुजूर वो पेश की गई,
تو اللہ نے فرمایا اے فرشتوں اس میری بندی کو میرے حبیب کی امت کی اس لڑکی کو جنت میں بھیج دو۔ تو اس لڑکی نے اللہ کے حضور کہا کہ اے میرے مولا میں نے تو کوئی نیکی ایسی نہیں کی ہے کہ جس کی بنیاد پر میں بخش دی جاؤں، نمازیں بھی ایسی نہیں پڑھی جو تیری شان کے لائق ہو، قرآن کی تلاوت بھی میں نے حروف اور مخرج کی ادائیگی کے ساتھ ایسے نہیں کی میں بخش دی جاؤں۔ کس بیس پر، ریجن کیا ہے، سبب کیا ہے جو مجھے بخشا جا رہا ہے؟ صاحبو یہ اعظم گڑھ کی زمین ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، بڑے بڑے چینل سے موجود ہیں، کل پتہ نہیں کہاں کہاں کے لوگ اس میں شریک ہوں، اس کو سنیں، وہ محظوظ ہوں، مست مگن ہوں۔ آج آپ کو اسی مستی میں آنا ہے۔ لڑکی نے کہا میرے مولا میری بخشش کا سبب کیا ہے؟ میں نے کون سی ایسی نیکی کی ہے جس بنیاد پر تو مجھے بخش رہا ہے؟ تو اللہ نے کہا اے میری بندی تیری ایک عادت تھی، تو اپنی جس سہیلی کے یہاں جایا کرتی تھی، دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے، تو جس سہیلی کے یہاں جایا کرتی تھی سب سے پہلے اس کے گھر میں جا کر کے میرے حبیب کی نعتیں پڑھا کرتی تھی، مدینے کا ذکر کرتی، مدینے کی بہاروں کو یاد کرتی، مدینے کے در و بام کو یاد کرتی، مدینے کی مبارک گلیوں کو یاد کرتی، مدینے کا ذکر کرتی، مدینے کے مبارک مساجد کا، وہاں کے مبارک کنویں کا، وہاں کی آب و ہوا کا، وہاں کے شاہراہ کا، وہاں کے شارے کا، اور وہاں کے مبارک عاشقان کا، وہاں کے مکین اور مکانات کا ذکر کرتی۔ اے میری بندی سن، تیری یہی نیکی آج تجھے جنت میں لے کے جا رہی ہے۔ ایک نیکی سے پانسا پلٹ سکتا ہے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بولے اللہ چاہے تو انشاءاللہ۔ تو آپ کا راتوں کو اپنے گھر پہ سونا، آرام کرنا، عشاء کی نماز پڑھ کے آرام کرنا، کبھی کبھی تھوڑی دیر موبائل میں بزی رہنا، اچھی سوچ کے ساتھ میں بزرگوں کی گفتگو سماعت کرنا، کتابیں پڑھنا، پھر سو جانا، لیکن ان میں سے ایک رات کے 2 گھنٹے، بس 1-1.5 گھنٹے باقی ہیں، اس کے بعد سلام ہو جائے گا، ان میں سے ایک وقت نکال کر کے حضور کی مجلس میں آ جائیں، تو کیا یہ عقیدہ رکھا جا سکتا ہے کہ اللہ چاہے تو بإذن اللہ اس مجلس میں آنے اور اس کے احترام کی وجہ سے اللہ بخش سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ چاہے تو اس کے حبیب کی مجلس سے ایک نیکی کتنی کام کی ہوتی ہے۔ اگر میں نے کبھی بیان کیا ہے تو آپ اسے دوبارہ سنیں، نہیں کیا تو اسے تازہ سنیں، مشہور بات ہے۔ یہ سب اثر کس کا ہوتا ہے؟ یہ انسٹیٹیوٹ کا، گوت کا اثر ہوتا ہے۔ یہ جو لوگ سمر کر کے سچ کر کے باہر نکلتے ہیں، یہ علماء ہوں، حفاظ کرام ہوں، قرۂ اعظام ہوں، ثنا خان ہوں، عاشقان کی جماعت ہو، کمال ان کا نہیں ہوتا، کمال اس گوت کا ہوتا ہے جس کو ماں اور باپ کہتے ہیں۔ ماں باپ اچھے ہوتے، ایک عورت ہے اس کی پرورش اچھے گھر میں ہوئی، اس کا نام رکھا گیا خیزران۔ ابھی گفتگو شروع نہیں ہوئی، اس قبیل کی ایک اور بات سن لیں، شاید کسی بہن، کسی ماں اور آپ کے گھر کی کسی خاتون کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے۔ وعدہ کریں ہاتھ اٹھا کے کل یہ باتیں اپنے گھر میں بتائیں گے انشاءاللہ، دل سے بولیں انشاءاللہ۔ ہمیشہ کھیل کود اسپورٹس کی باتیں کرتے ہیں، کبھی کبھی حضور کے عاشقوں کی باتیں کر لیا کریں۔ عورت ہے جس کا نام ہے خیزران، خیزران حضور سے محبت کرنے والی، حضور پر درود پڑھنے والی۔ اس عورت کی شادی ہوئی آل عباس کے اس بادشاہ سے جس کا نام ہے ہارون رشید۔ کوئی ایسا شخص نہیں جس نے یہ نام نہ سنا ہو، سب نے یہ نام سنا ہوگا، ہارون رشید۔ یہ سرکار بہلول دانا کے معتقد تھے، اور ان کی بیوی جس کا نام زبیدہ تھا وہ بہلول دانا کی مریدہ تھی۔ بہلول دانا کوفے میں پیدا ہوئے تھے، جس شہر میں ان سب کے امام اعظم ابو حنیفہ پیدا ہوئے تھے۔ سرکار امام اعظم اور بہلول دانا کے شہر کی جو نشو نما تھی اس کا فیض تو جاری ہوا، بعد میں کوفے کے لوگوں نے اہل بیت کے ساتھ بے وفائی کی، تو آج ہمارے حلق کے نیچے ان کی جو شان ہے وہ نہیں اترتی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کو اختلافی بات محسوس نہ کریں۔ خیزران نام کی عورت کی شادی ہوئی، اس کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی، نام رکھا اس کا زبیدہ۔ کیا رکھا؟
نام یاد رہے گا؟ کیا رکھا؟ زبیدہ. ان کی مزار شریفہ بغداد شریف میں ہے، کرخ محلے میں ہے. تفسیر روح المعانی کے مفسر شیخ محمود آلوسی، شیخ عیسیٰ کرخی، حضور غوث اعظم کے پردادا کے پردادا کے پردادا سرکار امام علی رضا 8ویں امام کے مرید اور ان کے خلیفہ شیخ معروف کرخی کی مزار شریف کے قریب میں زبیدہ کی مزار شریف ہے. ہارون رشید فلسطین میں لیٹے ہیں، شوہر وہاں، بیوی یہاں. تو جب زبیدہ کا انتقال ہوا تو ان سے انتقال کے کچھ مہینوں کے بعد کسی نے پوچھا تھا، اے زبیدہ تو اللہ کی بارگاہ میں گرفت میں آ گئی، پکڑ لی گئی کہ نکل گئی، اور جنت میں ہے کہ جہنم میں؟ سمجھ گئے بھائی؟ تو جنت میں ہے کہ جہنم میں؟ تو زبیدہ نے کیا کہا؟ اللہ کا شکر ہے میں بخش دی گئی. یہ تو خوشی کی بات ہے، سبحان اللہ کہہ سکتے ہو. سمجھ رہے ہیں میں کیا کروں؟ زبیدہ نے کہا میں بخش دی گئی، اللہ کا شکر ہے کہ میں بخش دی گئی. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا، خواب دیکھنے والی لڑکی نے کہا تیری بخشش کا سبب کیا ہے؟ تیری بخشش کا بیس کیا ہے؟ تو زبیدہ کہتی ہیں میری بخشش کی وجہ سنیں آپ. میرا انتقال ہوا، اللہ کے حضور میری پیشی ہوئی، تو اللہ نے مجھ سے کہا تو زبیدہ ہے؟ میں نے کہا ہاں میرے مولا. اللہ نے کہا تو میرے دوست بہلول دانا سے محبت کرتی تھی؟ میں نے کہا ہاں میرے مولا، وہ بھی تیری توفیق سے. اللہ نے کہا تو نے اپنے دور میں غریبوں کی بڑی خدمت کی ہے؟ میں نے کہا وہ بھی تیری توفیق سے. اللہ نے کہا راتوں کو چھپ چھپ کر کے میرے حبیب پر درود پڑھتی تھی؟ میں نے کہا ہاں میرے مولا، وہ بھی تیرے چاہنے سے، میں تو کچھ بھی نہیں. اللہ نے کہا تو نے اپنے دور میں ہارون رشید کے تو نکاح میں تھی تو یتیموں اور بیواؤں کا، غریبوں کا سہارا بنی تھی؟ میں نے کہا باذن اللہ تیری توفیق سے. اللہ نے کہا اے زبیدہ تیری ساری نیکیاں یہ رکھی ہوئی ہیں، ان میں سے کوئی نیکی آج تجھے جنت میں لے کے نہیں جائے گی. اب سنیں آپ، تیری کوئی نیکی آج تجھے جنت میں لے کے نہیں جائے گی. زبیدہ کہتی ہیں میں رونے لگی. میرے مولا وہ قرآن پڑھنا رائے گا، وہ تیرے حبیب پر درود پڑھنا اور تیرے حبیب کی یادوں میں مست ہونا، راتوں کو تنہائی کو انجمن میں تبدیل کرنا میرے کام کا نہیں. اللہ نے کہا اے زبیدہ سن، یہ تیری ساری نیکیاں رکھی ہوئی ہیں، لیکن تو ایک عمل کی وجہ سے جنت میں جائے گی. کوئی ایک آدمی اپنے ہاتھ کو اٹھا کے بولے سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ. کوئی ہنگامہ نہیں، میں آپ کے قدموں کے نیچے ہوں اور جامعہ اشرفیہ کی دیواروں کے سائے میں آپ بیٹھے. اللہ کہتا ہے زبیدہ تیری ایک نیکی تجھے جنت میں لے کے جائے گی. وہ بولی میرے مولا وہ کون سی نیکی ہے جس بیس پر میں جنت میں جاؤں گی؟ اللہ نے کیا کہا سنیں صاحبوں. اللہ کہتا ہے کہ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، ظہر کی اذان کا وقت ہونے والا تھا. ان کی جو بلڈنگ ہے، ان کا جو محل ہے بادشاہ ہارون رشید کا، حافظ سلمان صاحب نے دیکھا ہے، ڈاکٹر تابی صاحب نے دیکھا ہے، وہ حضور غوث اعظم سرکار کی مدار شریفہ سے تقریباً 3 یا 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہارون رشید کا محل تھا. ابھی بھی اس کے اجڑے ہوئے نشانات موجود ہیں. میں کبھی اندر نہیں گیا، باہر سے دیکھا، دیکھنے کی کوئی خواہش بھی نہیں ہے کیونکہ قریب میں ایک مزار شریف ہے سلسلہ سہرورد کے امام شیخ شہاب الدین عمر شاہ سہروردی کی. وہاں جب جاتا ہوں تو اس محل پر نظر پڑ جاتی ہے. سنیں تو اللہ فرماتا ہے زبیدہ تیری ایک دن دوپہر میں ایک عمل، ایک نیکی تجھے جنت میں لے کے جائے گی. میرے مولا وہ ایک نیکی میری کون سی ہے؟ اللہ کہتا ہے دوپہر کا وقت تھا، تیری ساری سہیلیوں کے دوپٹے زمین پہ رکھے ہوئے تھے اور اذان کی آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر. تو نے کیا کیا؟ اپنا دوپٹہ اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ لیا اور تو نے اپنی سہیلیوں سے کہا اے چپ، اذان ہو رہی ہے، دوپٹے سر پہ رکھو، اذان کا احترام کرو، جواب دو. ساری سہیلیوں نے دوپٹے اپنے سر پہ رکھے. دیکھنا کون پھر سبحان اللہ کہتا ہے. اللہ کہتا ہے اے زبیدہ
وہ جو دوپٹہ تو نے اذان کے احترام میں اپنے سر پہ رکھا ہے وہی ایک نیکی آج تجھے جنت میں لے کے جانے والی ہے۔ ہاتھ اٹھائیں آپ، بتائیں کہ جنت میں کوئی ایک نیکی جانے کا سبب بن سکتی ہے کہ نہیں؟ ہاں، وہ نیکی مجلس رسول میں بھی ہو سکتی ہے، کسی بوڑھے کا احترام کر لیں وہ نیکی ہو سکتی ہے، کسی سید زادے کے قدم کو چوم لیں وہ بھی نیکی ہو سکتی ہے۔ ماں بہنوں کا وہ دوپٹہ جو ان کے پرس میں ہوتا ہے، ان کے بیگ میں ہوتا ہے، ان کے جھولے میں ہوتا ہے، اگر وہی دوپٹہ اذانوں کے وقت ایک لمحے کے لیے اذان کی تعظیم میں سر پہ آ جائے تو جنت میں جانے کا سبب بن جائے، ذرا سوچو وہی دوپٹہ اگر ہمیشہ ان کے سروں پہ رہے گا تو خود بھی جنت میں جائیں گی، اپنی اولادوں کو بھی لے کے جنت میں جائیں گے۔ وعدہ کرو انشاءاللہ اپنی بہنوں کو بتائیں گے، انشاءاللہ بولیں۔ قرآن میں کہا ہے آپ نے اتنی مرتبہ یہ آیت سنی ہے ماں کے دودھ پیتے وقت سے لے کر کے اب تک، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اگر میں کہوں کہ اس کے معنی آپ بتائیں تو 70% لوگ شروع اگر نہ کر پائیں، کوئی شروع کر دے تو معنی سب بتا سکتے ہے کہ نہیں حضور؟ اگر کوئی شروع کر دے کہ اس کے یہ معنی تو مجھے یاد ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، اس کے بعد کیا ہے؟ بل احیاء عند ربہم یرزقون، بل احیاء، حی اللہ کا صفتی نام ہے، زندہ رکھنے والا، ممیت موت دینے والا، اسی حی سے احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے جس میں یہ کہا گیا جو مارے جائیں۔ توجہ کیجئے گا، جو سوال ہو آپ کو قرآن سے کرنا ہے، میں ہٹ گیا بھائی 20 سے۔ جو مارے جائیں، یہ نہیں کہا کہ جن پر حملہ ہو، 307 کی بات نہیں، 302 کی بات کی گئی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو مارے جائیں، جو مارے گئے، جو قتل کیے گئے، اللہ فرماتا ہے انہیں مردہ۔ کس نے کہا؟ یہ انقلاب اور سہارا اور سیاست کا چیپٹر نہیں ہے، یہ قرآن کی بات ہے۔ اللہ کہتا ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ یہ بتاؤ کہ ہماری نظر میں وہ مردہ ہیں کہ نہیں؟ بولو بھائی، جو سامنے مرے ہوئے ہیں وہ مردہ ہیں، لیکن قرآن کی نظر میں وہ زندہ ہیں۔ بل احیاء۔ اب آپ بتاؤ کہ اگر قرآن کہتا ہے جن کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے وہ زندہ ہیں، تو آپ کیا کہو گے؟ زندہ ہیں کہ نہیں؟ بولو بھائی، زندہ ہیں؟ تو ان کی یہ زندگی کا ہمیں کوئی ثبوت مانگے تو قرآن سے دیں گے، وہ قرآن کہے گا نا 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 نا، وہ سامنے والا کہے گا مجھے قرآن کی اس آیت پر بھروسہ ہے، ہمیں ثبوت چاہیے، دلیل چاہیے۔ ایک بات، اس کے بعد امام حسین کی شہادت کے بعد کی تھوڑی سی باتیں، پھر ہم اور آپ بیٹھیں گے، مہتاب بھائی سے نعت خوانی ہوگی، اور انشاءاللہ اس مبارک مجلس میں پھر دوبارہ آنے کے لیے ہم سب ایک الگ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دعا کرو آپ سب کے ماں باپ کو اللہ اس مجلس میں آنے کی وجہ سے بخش دے۔ ابھی جو آپ نے درود شریف پڑھا ہے، اللہ اس درود شریف کا ثواب فلسطینیوں کی روح کو نظر فرما دے۔ امام حسین کے صدقے میں ہندو اور مسلمانوں کے دلوں میں تھوڑی سی محبت پیدا فرمائے، جو نفرت کی فضا ہے اسے اللہ محبتوں میں تبدیل فرما دے۔ قرآن کہتا ہے جو مارے جائیں، مارے گئے، جو قتل کیے گئے، انہیں بولو بھائی، انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ آئیے ایک دلیل کے طور پر ایک بات کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں ایک جنگ ہوئی تھی مدینہ شریف سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر، جس کو جنگ احد شریف کہتے ہیں۔ ایک کتاب میں تک 2.5 بائی 7 کلومیٹر رینج کا وہ پہاڑ ہے جس کو جبل احد شریف کہا جاتا ہے۔ احد بولتے ہیں اس کا نام ہے، جبل بولتے ہیں پہاڑ کو، اسی کو آپ کہتے ہیں احد کا پہاڑ۔ اس پہاڑ کے بارے میں حضور نے ایک جملہ کہا تھا، آپ کا دل کہے تو بولنا، لیکن جو دوسرا کہا تھا اس پہ آپ کو بولنا پڑے گا۔ حضور فرماتے ہیں یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے صاحبو، یہ دعویٰ تو سب کر رہے ہیں۔ یہ دعویٰ بریلی شریف کا بھی ہے، دیوا شریف کا بھی ہے، مسولی شریف کا بھی ہے، جامعہ اشرفیہ کا بھی ہے، وہابیہ، دیابنا، رافضی، خروج، شیعت، وہاب، سب کے سب یہی کہہ رہے ہیں ہم حضور سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی ہے
جو اس کا انکار کرے سب کا یہ دعویٰ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں. حضور نے کیا کہا؟ یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے. کوئی نئی بات نہیں. ذرے ذرے حضور کی امت میں سے ہیں اور جس کا احسان کھایا، جس کے احسان کے سائے میں ہیں، اس محسن کو محبت کرنے کے لیے ہی نگاہوں کے سامنے رکھا گیا ہے. تعجب کی بات یہ نہیں ہے جو حضور نے یہ بات کہی یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے. دیکھنا کون کہتا ہے سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں میں بھی اس پہاڑ سے محبت کرتا ہوں. ہائے ہائے ہائے، زندہ باد زندہ باد. بے شک سبحان اللہ. کیا بات ہے، ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب یہ بات کرم کی ہو گئی. پہاڑ حضور سے محبت کرتا ہے تو کون سی نئی بات ہے. حضور سے تو جانور بھی محبت کرتے ہیں، کنکر و پتھر محبت کرتے ہیں، پیڑ پودے محبت کرتے ہیں، اور چونٹیاں محبت کرتی ہیں. حضور سے ہوائیں محبت کرتی ہیں. اللہ اکبر. لیکن یہ کرم حضور کا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں میں بھی اس پہاڑ سے محبت کرتا ہوں. اس کے سائے میں ایک جنگ ہوئی تھی جس کو جنگ احد شریف کہتے ہیں. حضور کے 70 غلام شہید ہوئے تھے. کتنے؟ اونچی بولیں. اسی جنگ میں حضرت حنظلہ شہید ہوئے تھے. حضرت حنظلہ. کوئی ایک آدمی بولے میں نے کیا نام لیا؟ 2 بات سنیں لیکن یاد رکھیں. جزاک اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. پھر سے بولیں. حضرت حنظلہ زد ہے. حضرت حنظلہ. معلوم ہے کل لڑائی ہوگی، آج شادی ہوئی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کل جنگ ہوگی اور آج شادی ہوئی. آج ان کے نکاح میں ایک بیوی لڑکی آئی، اس کے ساتھ بستر پہ لیٹے ہوئے تھے. حضور کے غلاموں کی آواز آئی. اسلام آواز دیتا ہے آؤ میدان جہاد میں. بیوی کے بستر سے اچھل کے تلوار لی اور باہر نکل کے آ گئے. اشارے کی زبان. ماں بہنیں سے معذرت، ان کو نہانا ضروری تھا. اگر میں غسل کہوں تو لوگ سمجھیں گے نہیں، اس لیے معافی چاہتا ہوں. حقیقت ہے ان کو نہانا ضروری تھا. بستر سے اٹھے، بیوی کے قریب سے اٹھے اور اچھل کے تلوار لی اور ڈھال لی اور اپنی خول لوہے کی ٹوپی لگائی اور زرہ لگائی اور نکل کے میدان میں آ گئے اور شہید ہو گئے. حضرت حنظلہ. صحابہ کرام کی جو زخمی لاشیں تھیں، زخمی لاشیں ان کو جمع کیا گیا، جو اور زخمی زندہ تھے ان کو الگ کیا گیا. حضور نے فرمایا کہ سب کو دیکھو اور پھر یہ دیکھو کہ حنظلہ کی لاش کہاں ہے. صحابہ ڈھونڈنے لگے تو لاش نہ ملی. بہت دیر کے بعد حضور سے کہنے لگے سرکار حنظلہ کی لاش تو مل گئی ہے لیکن پورے لاش سے پانی بہ رہا ہے. سر سے لے کر کے، جسم سے لے کر کے، ہاتھ پاؤں، جہاں جو حصہ پارٹ سلامت تھا وہاں سے پانی بہ رہا ہے. تازہ پانی ان کے جسم سے ظاہر ہے، جاری ہے. تو حضور نے مسکرا کے کیا فرمایا؟ ماں بہنیں بیٹھی ہیں، اشارے کی بات. میرے آقا فرماتے ہیں حنظلہ کی کل شادی ہوئی، بیوی کے بستر پہ تھے اور ان کو غسل کرنا، نہانا ضروری تھا. لیکن جب میرے غلاموں کی آواز سنی کہ اسلام آواز دے رہا ہے، اسی ناپاکی کی روپ میں وہ احد کے میدان میں آ گئے اور شہید ہو گئے. جب شہید ہو گئے، دیکھنا کون پھر سبحان اللہ کہتا ہے. میرے آقا فرماتے ان کو غسل دینے کے لیے فرشتے انہیں جنت میں لے کے گئے. آئے اشارہ سمجھ گئے؟ سب کی لاشیں 69 لاشیں، 69 شہداء کی لاشیں مل گئیں، ایک کی نہیں ملی. صاحبوں کل چائے خانے پر سگڑی میں جین پور میں کوئی پوچھے تو آپ بتانا، یہ مت کہنا کہ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے. سگڑی کے لوگوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے. آپ کو حضور کے دین کا ایک چیپٹر آن کر کے سکھا دیا. اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. کیا جواب دیں گے؟ 69 لاشیں مل گئیں، ایک لاش نہیں ملی. وہ لاش تھی خود حضور کے چچا کی، جن کو یہ علماء ام محترم کہتے ہیں. ام نے چچا ہوتا ہے، جن کو امیر حمزہ کہا جاتا ہے. ہاتھ اٹھا کے بولیں کیا کہا جاتا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ سرکار امیر حمزہ کہا جاتا ہے. ان کی لاش نہ ملی، وادی احد میں ان کی لاش نہ ملی. صحابہ کہتے ہیں کہ حضور ڈھونڈنے میں بڑی محنت کی جا رہی ہے لیکن امیر حمزہ کی لاش نہیں ملتی. حضور کے قریب میں حضور کی بیٹی حضرت فاطمہ بیٹھی تھی. صاحبو سننا، 800 روپے کلو گوشت کھانے سے کبھی فرصت ملے ہمیں تو حضور کی مبارک اولاد کی قربانیوں کی داستان پڑھیں. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ مبارک بیٹی، توجہ ہے، مبارک شہزادی حضور کے قریب ہے، اللہ کے رسول کے پاس میں. سرکار فرماتے ہیں
میرے چچا کی لاش نہیں ملتی؟ صحابہ نے کہا کہ حضور نہیں ملتی، چچا کی لاش نہیں ملتی ہے۔ سننا صاحب بہت غور سے، تو میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ اٹھو اور چلو اپنے چچا کی لاش کو ڈھونڈتے ہیں، تیرے دادا کی لاش کو ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ کے رسول اٹھے تو مخدومہ فاطمہ پردے سے اٹھی، احد پہاڑ کے پیچھے حضور کے چچا کی لاش ملی جو 15 جگہ سے ٹکڑوں میں کٹی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول کے چچا تھے۔ سن 3 ہجری کا واقعہ۔ اللہ کے رسول کے چچا، حضور کے ران پر حضور کی امی کا انتقال ہوا، حضور اتنا نہیں روئے۔ حضور کی نگاہوں کے سامنے حضور کے دادا کا انتقال ہوا، حضور اتنا نہیں روئے۔ حضور اپنی ماں کے پیٹ میں ہے، پیدائش کے بعد یہ خبر ملی کہ آپ کے ابو کا مدینے میں پہلے سے انتقال ہو گیا، حضور اتنا کبھی نہیں روئے۔ حضور کے سامنے قاسم اور عبداللہ مدینے مکے میں انتقال کے، حضور نہیں روئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضور جب بدر سے واپس ہو رہے تھے تو خبر لگی کہ میری بیٹی عثمان غنی کی بیوی تھی، اس کا اچانک انتقال ہو گیا، حضور اتنا نہیں روئے جتنا حضور نے حضرت امیر حمزہ کی لاش کو دیکھا تو روئے۔ لیکن حضور نے بد دعا نہیں کی، اللہ کے رسول نے ان کی لاش کو یوں جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد حضور روئے۔ مخدومہ فاطمہ حضور کی بیٹی بھی رونے لگی۔ حضور نے 70 بدر کے شہیدوں کی نماز جنازہ پڑھی۔ جب ان کو دفن کرنے کی نوبت آئی تو پہلے کفن پہنانے کی نوبت آئی کہ ہو تو کچھ ٹکڑے لپیٹ دیے جائیں۔ حضور کی 8 پھپھو ہیں، 2 نے اسلام ایکسپٹ کیا، عاتقہ اور صفیہ۔ فرمایا حضور نے میری پھپھو اپنے بھائی میرے چچا کے لیے کچھ کفن کے کپڑے ہیں، تو حضور نے کیا جواب سنا؟ وہ کہتی ہیں میں نے اپنے بھائی کے لیے 4 میٹر کپڑا رکھا، اپنے بھائی کے لیے میں نے 4 میٹر کپڑا رکھا، اسی کپڑے میں میرے بھائی اپنے چچا امیر حمزہ کو لپیٹ کے دفن کر دو۔ حضور کے ایک غلام وہیں پر ان کی لاش پڑی تھی، ان کا نام تھا مصعب بن عمیر۔ حضور نے فرمایا میرے چچا کے لیے 4 میٹر اور میرے مصعب بن عمیر کے لیے۔ کبھی آپ اس جملے کو سمجھیں گے تو احساس ہوگا حضور کی بارگاہ میں غلاموں کی کتنی حیثیت ہے، نوکر چاکر کا بھی کتنا وقار، کتنا اسٹیٹس ہے۔ پروفیسر واصف علی واصف سے پوچھا گیا اگر یہ جملہ کبھی یاد آئے تو یاد رکھنا، اسے قلم سے لکھنا اور اسے فوٹو بنانا، اسٹیٹس پہ رکھنا۔ واصف علی واصف سے پوچھا گیا اپنے نوکر کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ سونے کے قلم سے یہ جملہ لکھ سکتے ہیں آپ، اپنے نوکر کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ تو واصف علی واصف نے کہا نوکر کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہیے وہ یہ کہ اسے نوکر نہیں سمجھنا چاہیے۔ سمجھ گئے؟ ہاتھ اٹھا کے بولے کتنے لوگوں نے سمجھا؟ سمجھ گئے؟ آپ نے سمجھا اسلامی سسٹم؟ نوکر کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ ابے سالے تو میرے گھر میں جھاڑو پوچھا لگاتا ہے، اتنی ہانکی ماروں گا دماغ خراب ہو جائیں گے۔ ہمارا یہ لہجہ ہوتا ہے۔ اور اسلام کیا کہتا ہے؟ نوکر کے ساتھ کیا سلوک کرو؟ نوکر کے ساتھ وہ سلوک کرو کہ نوکر کو نوکر نہیں سمجھنا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھروں میں جو جھاڑو پوچھا لگاتا ہو یا جو لگاتی ہو، اللہ اسی کے قدم کے صدقے میں تمہارے بچوں کو رزق دیتا ہو۔ سمجھ گئے آپ؟ میں ابھی آ رہا تھا، قاری صاحب تھے غلام رسول بھائی، ایسے ان کے کاروبار کی بات چلی تو کہنے لگے کہ آصف بھائی میں نے اپنا یہی کاروبار بڑھانا چاہا، تو میں نے کہا اتنا لوڈ اپنے اوپر مت لیں۔ تو بڑی نہیں، میری دکان میں کئی سال سے 2 کاریگر ایسے کام کرتے ہیں جن پر بڑا بھروسہ ہے۔ انہوں نے گاڑی سے اترتے اترتے کہا آصف بھائی دونوں ہندو مذہب کے، وہ دونوں ہندو مذہب کے ہیں اور اتنا اعتبار ہے مجھ پر ان پر، سمجھے، کہ میں نے اللہ کے بھروسے پر دکان تو کھولنے کا ارادہ کیا، لیکن مجھے ایسے لوگ ملے ہیں۔ تو کیا مطلب اگر نوکر کو نوکر نہ سمجھا جائے تو الحمدللہ رب العالمین اس گھر کے چولہے کبھی نہیں بجھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول نے ان کی نمازیں، اب جب حضور نے فرمایا کہ میرے مصعب کے لیے، تو اب کیا کیا جائے؟ کفن تھا نہیں، اس کہانی کو بھی بھولنا نہیں۔ تو 2 میٹر حضور کی پھپھو نے اپنا کفن کاٹ کر کے اپنے بھائی والا مصعب بن عمیر کو دیا، 2 میٹر امیر حمزہ کو دیا۔ جب 2 میٹر میں ان دونوں سرکاروں کو لپیٹا گیا تو صحابہ نے حضور سے کیا کہا؟ سرکار کفن چھوٹا ہے،
اگر سر بند کرتا ہوں تو پیر کھل جاتا ہے، پیر بند کرتا ہوں تو سر کھل جاتا ہے۔ سننا اسلام کسے کہتے ہیں؟ قرآن نے یہ بات کیوں کہی؟ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں، مارے جائیں، انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ کیوں قرآن نے یہ بات کہی؟ آئیے اس کی دلیل، ثبوت، اس کا پروف۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہے اب جب صحابہ نے حضور سے کہا سرکار کفن چھوٹا ہے، سر بند کرتا ہوں تو پیر کھلتا ہے، پیر بند کرتا ہوں تو سر کھلتا ہے، تو حضور نے کہا سر بند کر دو اور پیر کی طرف گھاس لگا دو۔ پہاڑوں میں مدینہ شریف کے اذخر نامی ایک گھاس ہوتی ہے نا، یہ گھاس لگا کے انہیں دفن کر دو، گھاس لگا کے ان شہیدوں کو دفن کر دو۔ سننا غور سے، گھاس لگا کے پیروں میں ان شہیدان محبت کو دفن کر دو۔ ان صحابہ کرام کے پیروں کی جگہ پر گھاس لپیٹا اور دفن کیا گیا، آج سے 40 یا 45 سال پہلے۔ پھر میں بتاتا ہوں، جیمز بانڈ کی فلم کا چیپٹر نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ جب قرآن نے کہا بل احیاء، واقعی بلکہ یہ زندہ ہیں، تو ثبوت کیا ملا؟ مدینہ شریف میں وہ پانی کا ڈیم کھل گیا اور سیلاب کی کیفیت پیدا ہوئی، پانی کا ریلا آگے بڑھا۔ جب سیلاب کی صورت میں آگے بڑھا تو سامنے یہی 70 شہیدان محبت کی مزارات تھی۔ پانی کا بہاؤ اتنا زیادہ تھا کہ قبریں کھل کھل کر کے اوپر آنے لگی۔ اگر دل کہے تو بولنا خدا کی قسم، آج سے 40 سال پہلے، وہ 1500 سال پہلے دفن ہونے والے، شہید ہونے والے، جن کے پیروں میں گھاس لگا کر کے انہیں دفن کیا گیا تھا، جب ان کی لاشیں باہر آ گئیں تو لوگوں نے کیا دیکھا؟ ارے کفن تو کفن ہے، ان کے پیروں میں وہ گھاس بھی ہری بھری تھی جو حضور کے غلاموں نے اپنے ہاتھوں سے لگائی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور حافظ ملت۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بے شک۔ قرآن کہتا ہے بلکہ وہ زندہ ہے۔ کیا مطلب؟ جب حسین کے نانا کے نام پر شہید ہونے والوں کی لاشیں سلامت ہیں تو حسین کا لاشا کیوں نہ سلامت ہوگا؟ ایسی نہ جانے کتنی کہانیاں ہیں، یوٹیوب میں ابھی سرچ کریں بیٹھے بیٹھے۔ بغداد شریف سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر مدائن ایک جگہ ہے جہاں پر 4 عظیم قبریں ہیں، سلمان فارسی کی، حذیفہ یمانی کی، جناب عبداللہ بن جابر انصاری کی، اور جناب امام جعفر صادق کے بھائی امام طاہر کی۔ امام طاہر وہیں پر، سلمان فارسی وہیں پر پہلے دفن کیے گئے، لیکن حذیفہ یمانی اور حضرت جابر انصاری کے بیٹے عبداللہ انصاری تقریباً 1450 سال تک ان کی قبریں نہر دجلہ کے کنارے پر تھیں، وہیں دفن کی گئی تھی۔ اور بعد میں ان دونوں کے خواب میں بشارت دینے کے بعد کہ میری قبر میں نہر کا پانی آ رہا ہے، مجھے یہاں سے نکال کے اس پارک میں لے جاؤ جسے سلمان فارسی کا پارک کہتے ہیں۔ معلوم ہے اس زمین کی جانچ ہوئی تو پتا چلا کہ مٹی میں نمی نہیں ہے۔ پھر ان دونوں بزرگوں نے کہا میری آواز پر بھروسہ نہیں ہے، مشین پر بھروسہ کرتے ہو؟ میری قبروں میں پانی آ گیا۔ 1931 کا واقعہ، لکھ لیں اسے، 90 آج سے 74-75 سال پہلے کا واقعہ، بغداد شریف سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر سرکار حذیفہ یمانی، جابر انصاری کے بیٹے عبداللہ انصاری کی دونوں کی قبریں 1931 میں جب کھولی گئیں تو ایک جرمن کا ڈاکٹر یہ کہہ کر کے اسلام قبول کرتا ہے، خدا کی قسم ایسی چمکدار آنکھیں تو زندوں کی بھی نہیں رہا کرتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ جس کا عقیدہ ہے وہ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولے خاموشی سے لبیک یا حسین۔ جوہر نے کیا کہا تھا؟ محمد علی جوہر نے، رامپور کے بہت بڑے آدمی تھے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو۔ اس کے بعد کا مصرع کیا ہے؟ بولو بھائی، مسلمان کہا تھا کہ انسان کہا تھا؟ جوہر نے مسلمان کہا تھا کہ انسان کہا تھا؟ بولو بھائی، انسان کہا تھا۔ پھر کہا تھا ہر قوم کہ مسلمان، ہر قوم، قوم مسلم، قوم غیر مسلم، بودھسٹ، جینسٹ، کمیونسٹ، عیسائی ازم، یہودی ازم، لادینیت کے شکار جو بھی زمین پر ہیں، جب بھی سچ بولنے کی بات آئے گی وہ حسین کو یاد کریں گے۔ جوہر نے یہ بات کہی تھی، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ سمجھ رہے ہیں؟
ایک بڑے عظیم شاعر تھے ہندو مذہب کے، وہ کہتے تھے کہ گر مسلمانوں میں جذبے کی کمی دیکھیں گے ہم، زندہ باد گر مسلمانوں میں جذبے کی کمی دیکھیں گے ہم، ہو کہ ہندو ہم اٹھائیں گے علم عباس کا۔ کیوں؟ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو۔ حسین سچائی کا نام ہے، حسین جھوٹ کے مقابلے میں صدق کا نام ہے، حسین حرام کے مقابلے میں حلال شے کا نام ہے، حسین تیرگی کے مقابلے میں نور کا نام ہے، حسین زمین کے مقابلے میں آسمان کا نام ہے، حسین جہنم کے مقابلے میں جنت کا نام ہے۔ ذرا بولے یا حسین، اونچی آواز میں یا حسین۔ کیا مطلب؟ قرآن کہتا ہے بلکہ وہ زندہ ہے، اور قرآن ایسی ویسی کتاب نہیں ہے۔ میں نے شاید بتایا تھا اسی قرآن کے بارے میں آج سے 1959 میں نیل آرمی اسٹرانگ جو چاند پر گیا تھا نا، وہ اسی قرآن کو پڑھ کے گیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ اسی قرآن کو پڑھ کے نیل آرمی اسٹرانگ چاند پر گیا تھا۔ جب واپس آیا تو کیلیفورنیا اسٹیٹ میں وہ ٹہل رہا تھا، تو نیل آرمی اسٹرانگ سے مغرب کا ٹائم تھا، تو اپنے ڈرائیور کے ساتھ جا رہا تھا، مغرب کی اذان کی آواز آئی، تو اس نے اپنے ڈرائیور سے کہا گاڑی روک، یہ بتائیے آواز کیسی ہے؟ تو نیل آرمی اسٹرانگ کے ڈرائیور نے کہا بوس یہ آواز اسلام دھرم کے ماننے والوں کی ہے، پریئر سے پہلے، عبادت سے پہلے وہ اذان دے کے نمازیوں کو بلاتے ہیں، اگر دل کہے تو بولو۔ نیل آرمی اسٹرانگ 1959-60 کے آس پاس چاند پر جانے والا پہلا انسان کہتا ہے، اپنے داہنے ہاتھ کو اپنی پیشانی پر مارتے ہوئے، جو آواز میں نے ابھی اس مسجد سے سنی ہے، میں نے یہی آواز خدا کی قسم چاند پر سنی ہے۔ لیکن وہ اسلام نہیں جو ہمارے پاس ہے، جس میں جھوٹ بولا جاتا ہے، جس میں رشوت اور دلالی کے پیسے لیے جاتے ہیں، جس میں ماں بہنوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں، جس میں نشے کی دکانوں پہ کھڑے ہو کے اپنے اسٹیٹس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ نا 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 نا، اس میں وہ اسلام نہیں۔ یہ اسلام نہیں کہ کھانا کھایا تو ہڈیاں دوسروں کے دروازوں پر پھینک دی، روٹیاں کھائی تو کتوں کو لاٹھیاں مار دی، سمجھ رہے ہیں؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہمارے دروازے پر کسی کا تو ہم تو یہی سوچتے رہے کہ یہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے۔ دروازے پر ایک غریب آدمی آیا تو اس کی نشانی تھی وہ غیر مسلم لگ رہا تھا، ہم نے سوچا اس کو بھیک نہیں دیں گے، یہ دوسرے مذہب کا ہے۔ نا 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 نا، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے؟ کبھی آپ تنہائی میں بیٹھے تو میں بتاؤں، آج کی ٹاپک ہے بلکہ وہ زندہ ہیں۔ جس کا عقیدہ ہے ذرا اونچی بولے، جو شہید ہو گئے وہ، جس کا عقیدہ ہے بولے بولے بولے، جو شہید ہو گئے وہ زندہ ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جو میں نے بتایا نا حذیفہ یمانی کے لیے، ان کی یوٹیوب میں آج بھی ویڈیوز موجود ہیں، آپ چاہیں تو دیکھ لیں۔ میں بہت گیا ہوں، اور آج میں امام حسین کی بات کر رہا ہوں آپ کے قدموں کے نیچے۔ ابھی مجھے الحمدللہ کربلا شریف سے آئے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے ماشاءاللہ، بے شک بے شک امام حسین کی بارگاہ سے آئے ہوئے۔ اور جب بھی کربلا گیا میں مدائن ضرور گیا حذیفہ یمانی کی مزار شریف پر حاضری کے لیے۔ چلیں گے آپ بھی انشاءاللہ؟ چلیں گے کربلا شریف دیکھیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب، حضور غوث پاک کی بارگاہ۔ قرآن کہتا ہے جو شہید کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو۔ ماضی قریب میں انتقال کے تقریباً 13.5 مہینے کے بعد سرکار مشہود ملت کا جنازہ ان کی قبر سے زندہ نکالا گیا، جسم بھی سلامت تھا، کفن بھی سلامت تھے، اور وہاں سے نکال کر کے ڈمریا ڈو کم گن میں ان کی لاش کو ٹرانسفر کیا گیا۔ تقریباً 17-18 لوگوں نے 14 مہینے کے بعد ان کی لاش کو بالکل سلامت دیکھا ہے، اور لاکھوں لاکھ لوگوں نے ان کے جنازے میں دوبارہ شرکت کی ہے۔ میں رہتا ہوں کنڈا پرتاپ گڑھ میں، میں لکھنؤ روڈ پر ہوں، سامنے کانپور روڈ ہے، اس طرف قریب میں خواجہ کڑک ابدال شاہ کی بارگاہ ہے۔ پورا پتہ لکھ لیں آپ، سینی قصبے کا نام ہے، اور سینی کے قریب میں چھوٹی سی بستی ہے۔ 20 سال پہلے حضور سرکار تاج الشریعہ کے ایک مرید تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی لاش کو جہاں دفنا دیا گیا قریب میں نالی کا پانی بہتا تھا۔ ابھی اگلے سال انہوں نے اپنے بیٹے کو کئی مرتبہ خواب میں فرمایا، یار میری قبر میں نالی کا پانی آتا، مجھے نکال مجھے نکال مجھے نکال۔ بیٹے نے خدا کی قسم جب قبر کھودنا شروع کیا، معلوم ہے جسم صحیح سلامت نکلا۔ کم سے کم 500 سے زیادہ وہاں رہنے والے ہندو بھائیوں نے 20 سال کے بعد ان کی لاش کو صحیح سلامت دیکھا۔ یہ ریکارڈ ہو رہی بات ہے بھائی، الحمدللہ رب العالمین۔
ابھی ماضی قریب میں بڑودرا میں سرکار امیر باپو جن کے جد کریم کا عرس ہوا، میں بغداد شریف میں تھا تو مجھے دعوت دی، میں گیا تھا بڑودرا میں. ان کی امی کی مزار شریف 17 مہینے کے بعد ایک تختہ ٹوٹ گیا، تو رب کعبہ کی قسم جو ان کی امی کے کفن کے اوپر گلاب کے پھول ڈالے گئے تھے، وہ گلاب کے پھول بھی مسکرا رہے تھے. اگر میں یہی بتانے لگوں تو نہ جانے کتنی لمبی راتیں نکل جائیں. قرآن کہتا ہے بلکہ وہ زندہ ہیں، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں وہ زندہ ہیں. اب ان کی مزاروں پر آپ بلڈوزر چلائیں، اگر اللہ کہتا ہے صبر کرو تو صبر کریں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے بندوں کے لیے راستے دے دیں گے، وہ کوئی اڑچن نہیں لگائیں گے، کوئی آپتی نہیں. وہ صابر خاندان سے ان کا تعلق ہے، اور اللہ اگر کہہ دے کہ نہیں اپنی طاقت کا استعمال کرو تو مجال ہے کہ اوپر سے ایک پرندہ بھی گزر جائے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ قرآن کہتا ہے بل احیاؤن، بلکہ وہ زندہ ہیں. ان زندوں میں جو شہید ہوئے ہیں، ان شہیدوں کے سردار کو امام حسین کہتے ہیں. کتنے لوگ حسین کی بارگاہ میں جانے کے ارادے سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ بولے بھائی چلیں گے انشاءاللہ. بل احیاؤن، قرآن کہتا ہے بلکہ وہ زندہ ہیں. زندہ کیسے ہیں؟ بڑی مشہور بات ہے. کبھی کربلا اگر میرے ساتھ چلو گے تو میں آپ کے خدمت کروں گا، آپ کو پوری کربلا کی گلیوں کی زیارتیں کروں گا. مولا عباس میں لے چلوں گا، مولا حسین میں لے چلوں گا، جتنی زیارتیں ہیں میں آپ کو کراؤں گا انشاءاللہ. کبھی بھی آپ کو تنہا جانا ہوا تو آپ ایک زیارت گاہ ضرور جائیے گا. وہ کہاں پہ ہے؟ کربلا شریف سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر ہے جس کو نجف اشرف کہتے ہیں. اگر کوئی سبحان اللہ کہہ دے بتاؤں، اسی شہر میں ولیوں کا بادشاہ مولا علی لیٹے ہوئے ہیں. یہاں دنیا کی سب سے عظیم قبرستان ہے جسے وادی سلام کہتے ہیں. یہیں پر صالح اور ہود علیہ السلام کے مبارک مقبرے ہیں. انہی کی مزار امام مولائے کائنات سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ ہے جسے مسجد حنانہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اونچی بولے. مسجد حنانہ کہتے ہیں. یہاں ضرور جانا انشاءاللہ. میں آپ کو اپنے سر پہ لے کے چلوں گا، آپ غوث پاک کے مہمان ہوں گے، میں آپ کی خدمت کروں گا انشاءاللہ. مسجد حنانہ کہتے ہیں، وہاں پر جائیے گا. معلوم ہے کیا؟ تقریباً 13 محرم شریف کے بعد صبح کو یزیدیوں میں تقریباً 1800 یزیدی مارے گئے تھے کربلا کے میدان میں، اور 72 حسینی شہید ہوئے تھے. ان 1800 لوگوں کی لاشوں کو کفن دیا تھا یزیدیوں نے، ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی تھی، اور ان کی الگ الگ قبریں بنائی گئی تھی. حسین اور حسینیوں کی لاش کو چھوڑ دیا گیا تھا. ان کا کفن کربلا کی ریت، ان کی قبر تپتی ہوئی وہ ریت پر گرنے والی سورج کی کرنیں تھی. اللہ اکبر. سرکار امام عالی مقام کے سر کو جیسے لے کر کے اس مسجد حنانہ کے پاس پہنچے جہاں کربلا کی جنگ کے بعد ایک چرچ تھا عیسائیوں کا. میں نے تاریخ سنی اور میں نے ایڈریس کا پتہ کیا، اکیلے پاسپورٹ لیا، ٹیکسی پر بیٹھا. میرے دوست میراج بھائی بولے ہم بھی چلیں گے. میں نے کہا مت جاؤ، مجھے اکیلے جانے دو. بولے میں بھی چلوں گا. تو میں نے کہا چلو چلتے. میں وہاں پر گیا، بہت رویا اس زمین کو دیکھ کر کے. جب میں وہاں پر گیا تو پتہ چلا یہ وہی چرچ تھا جس چرچ میں ایک پادری رہتا تھا، عیسائیوں کا عالم دین نہیں، عالم عیسائی وہ رہتا تھا. اس نے حسین پاک کے قاتلوں کو دیکھا تو ان کی فوج سامنے تھی، سب کے ہاتھ میں 34-35 سر ٹنگے ہوئے تھے. سب نے کہا کہ ہم یہاں ایک رات قیام کرنا چاہتے ہیں، اور یزید کی فوج کے یہ سب فوجی ہیں. اس نے کہا کوئی بات نہیں صاحب، آپ لوگ کچھ بھی کر لو. تو امام حسین سرکار کے سر کو ایک خیمے کے اندر رکھا گیا اور سیفٹی کی گئی. تو وہ پادری کہتا ہے جیسے ہی رات میں سونے کا وقت آیا تو میں نے حسین کے سر کے قریب قرآن کی تلاوت کی آواز سنی. صاحبو یہ فلم نہیں ہے، کوئی سیریل نہیں ہے، خدا کی قسم اسے محسوس کریں. ہوا کیا تھا کربلا میں؟ وہ پادری کہتا ہے میں نے حسین کے سر مبارکہ کے پاس میں قرآن کی تلاوت کی آواز سنی. میں اٹھ کر قریب گیا تو میں نے کیا دیکھا؟ ایک نور ہے جو سر حسین سے نکلتا ہے آسمان پہ جاتا ہے، آسمان سے نکلتا ہے سر حسین میں داخل ہوتا ہے. ہر طرف خوشبوؤں نے ڈیرا جما رکھا ہے. میں نے یزیدیوں سے پوچھا یہ سر کس کا ہے؟ اس کے قریب میں قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے، مجھے صاف صاف بتائیں. تو لوگوں نے کہا یہ حسین ابن علی کا سر ہے. میں نے کہا وہی حسین جس کے نانا پہ قرآن نازل ہوا؟ سب نے کہا ہاں وہی، یہ باغی تھے. پادری کہتا ہے باغی وہ نہیں تم تھے.
بے شک وہ غیر مسلم ہو کر کے حسین کی محبت سے اپنے قلب کو سرشار رکھے ہوئے تھا. یہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے خنزیر صفت لوگ، لالچی قسم کے لوگ، دنیا کی لالچ میں حسین کو ذبح کر دیا. معاذ اللہ. اس عیسائی نے 10,000 روپے کے بدلے میں سر حسین لے لیا اور رات بھر سر حسین کے مبارک پیشانی کا بوسہ دیتا، آپ کے ہونٹوں کا بوسہ دیتا، کہتا رات بھر میں نے حسین کی بارگاہ میں خوشبوؤں کے بسیرے دیکھے ہیں. اور جب صبح ہونے لگی تو میں نے کہا اے حسین اب دیر نہ کیجئے، کلمہ پڑھ کے مجھے مسلمان بنا لیجئے. آج پتا چلا ہے کہ آپ کے نانا کا دین کتنا سچا ہے. وہ جو قرآن کی آیت ہے شہید ہو جائیں اللہ کی راہ میں، وہ شہید نہیں، وہ مردہ نہیں ہوتے بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں. اے حسین آج سر پاک کے قریب بیٹھ کے احساس ہو گیا قرآن کی یہ آیت جو کہتی ہے بل احیاؤن، بلکہ وہ زندہ ہیں، واقعی آپ زندہ ہیں. کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ عیسائی پادری اور پھر حسین کا عاشق بنتا ہے. آج اسی جگہ پر جہاں سر حسین رکھا گیا تھا، اسی جگہ پر خدا کی قسم وہ چبوترا بنا ہوا ہے اور وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اسی زمین پر امام حسین کا سر ایک رات کے لیے رکھا گیا تھا. بڑے بڑے کلیجے والوں کو میں نے وہاں روتے چیختے ہوئے اور ان کے دل کو تھلکتے ہوئے میں نے دیکھا. اللہ کبھی اس زمین کی زیارت کا آپ کو شرف عطا فرمائے جس زمین میں آج بھی گواہان کے طور پر فضائیں موجود ہیں جو اعلان کرتی ہیں کہ شہیدوں کو مردہ مت کہو بلکہ وہ اونچی بولے بلکہ وہ زندہ. کیسے؟ ایک بات اور بتاتا ہوں صاحبوں، کبھی بھولنا نہیں، یہ کوئی کھیل کود کی داستان نہیں ہے، اور جو باتیں بتاؤں گا یہ سنی صحیح العقیدہ رائٹرز کی کتابیں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ بڑی آسانی سے لوگ کہتے ہیں کہ دلیل کیا ہے. عجیب بات ہے، اہل بیت کے حوالے سے بڑی دلیلیں مانگی جاتی ہیں، حسین کی شہادت کے حوالے سے بڑی دلیلیں. کچھ بات نہیں بولنا چاہتا، بس میری دعا ہے کہ لوگ بے فیض ہونے سے بچ جائیں. یہ جس کے ہاتھ میں حسین کا سر مبارکہ تھا اسے خولی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس ظالم نے حسین پاک کو شہید کیا تھا، خولی کہتے ہیں. کوفے کے قریب میں اس کا گھر تھا. سرکار مجاہد ملت معلوم ہے یہ حضور سرکار ملک ضیاء شاہ صاحب قبلہ کے سگے پیر بھائی تھے، سگے پیر بھائی تھے. ایک روایت میں کہ حجت الاسلام کے مرید تھے، ایک روایت ایسی بھی ہے جو اعلیٰ حضرت سرکار کے غالباً سفر نامے میں ہے، اس میں یہ سرکار مفسر اعظم کے حوالے سے ذکر کیا گیا. واللہ عالم تھے بڑے عظیم بزرگ. ان کے خلیفہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، بھولنا نہیں، نہ کوئی نعرہ نہ کوئی ہنگامہ. خولی کہتا ہے سر حسین میرے حصے میں آیا، میں نے جھولے میں سر حسین کو رکھا، قریب میں میرا گھر تھا. میں نے کہا ابن ساس سے کہ میں اپنی بیوی بچوں سے ملنے جاتا ہوں، صبح کو وقت پر اس قافلے میں آ جاؤں گا. اس نے کہا جائیں کوئی بات نہیں. خولی کہتا ہے میں گیا اور جھولے کو میں نے اپنے باورچی خانے کی کھوٹی پہ ٹانگ دیا جس جھولے میں حسین کا سر تھا. وہ کہتا ہے میں نے اس میں ٹانگ دیا اور ٹانگنے کے بعد میں نے بیوی سے کھانا مانگا. بیوی نے کہا جھولے میں کیا ہے؟ تو میں نے کہا اس میں ایک باغی کا سر ہے، ایک دیش دروہی کا سر ہے. معاذ اللہ رب العالمین. جس کے نانا کی ذات پر نازل ہونے والی کتاب میں جن کی طہارت کے تذکرے ہوں اسے ظالموں نے باغی کہا. اللہ اکبر. بیوی کہتی ہے باغی کا سر ہے؟ کہا ہاں کوئی بات نہیں. بیوی کہتی ہے میں سو گئی، میرا شوہر بھی سو گیا. اچانک میں نے کیا دیکھا، ایسا محسوس ہوا جیسے ہزاروں ہزار کی تعداد میں لوگ میرے گھر میں آ کر کے قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو گئے. وہ کہتی میں جاگ گئی اور جاگ کر کے سیدھے میں آنگن میں گئی تو مجھے اس کمرے سے چمک محسوس ہوئی جس کمرے میں ایک حصہ کچن کے نام پہ تھا جہاں تنور تندور لگتی ہے، روٹیاں پکتی. وہ خولی کی بیوی اہل بیت سے محبت کرتی تھی. وہ کہتی ہے کہ میں دوڑ کر کے گئی تو میں نے کیا دیکھا، وہی سر حسین ہے، وہی جھولا ہے، ایسا خوشبودار بنا ہوا ہے، ایسی چمک پیدا ہے، ایسی مہک ظاہر ہے. میں اس پر وارے گئی، میں نے اسے کھول کر کے دیکھا تو اس میں کٹا ہوا سر، چمکتی ہوئی پیشانی. میں وہاں پر بے ہوش پڑ گئی. کتاب میرے ساتھ PDF میں موجود ہے، اوریجنل کتاب میرے گھر پہ موجود ہے. خولی کی بیوی کہتی ہے جیسے میں بے ہوش ہوئی میں نے کیا دیکھا کہ میرے گھر کے اسی کمرے میں کئی مبارک عورتیں رو رہی ہیں اور ان میں سے ایک عورت ایسی بھی ہے جو دوڑ دوڑ کر کے سر امام حسین کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور اپنے چہرے پر
اس کے مبارک خون کو ملتی ہے اور اپنے مبارک سینے سے اس مبارک ذات کے سر کو وہ متصل کرنا چاہتی ہے، ملانا چاہتی ہے، بار بار اس کی پیشانی کو چومتی ہے۔ ساری عورتیں سر حسین کو چھین کر کے اسی اونچائی پہ رکھ دیتے ہیں، پھر وہ عورت بے تابانہ اٹھتی ہے، روتی ہے اور دوڑ کر کے سر حسین کو اپنے سینے کے قریب لاتی ہے۔ ساری عورتیں اس کو تسلی دے رہی ہیں اور پھر سب نے مل کر کے سر حسین کو مشک اور زعفران سے غسل فرمایا، اسے دھلا اور دھل کر کے رکھ کر قرآن کی تلاوت، درود خوانی کی آواز۔ لیکن اس عورت کا تڑپنا کم نہ ہوا جو بیچ میں تھی۔ خولی کی بیوی کہتی ہے کہ اے عورتو، تم کون ہو اور یہ سر کیسا ہے؟ خولی کی بیوی کہتی ہے جب میں نے غور سے پوچھا دیکھا تو مجھے بتانے والی ایک عورت نے کہا کہ اے خولی ظالم جہنمی کی مبارک جنتی بیوی، سن، تیرا شوہر بڑا ظالم ہے، جس کے سر کو تیرے گھر لایا ہے وہ کوئی اور نہیں، یہ اس کا سر ہے جس کی ماں جنتی عورتوں کی سردار، جو خود جنتی مردوں کا سردار، جس کا باپ علی عرب کے نوجوانوں کا سردار، جس کے نانا رسولوں کے سردار۔ اے عورت، تجھے پتا ہے کہ تیرے گھر میں حسین پاک کا سر آیا ہے، تیرے شوہر ظالم نے یزید کے کہنے پر حسین کو، حسینیوں کو شہید کیا ہے، یہ حسین پاک کا سر ہے، سمجھ جو تیرے گھر میں ہے۔ وہ کہتی ہے میں کانپنے لگی، میں چیخ پڑی، میرے شوہر نے اتنا بڑا جرم کر دیا ظالم جہنمی نے۔ پھر میں نے کہا آپ کون ہیں؟ اس عورت نے کہا اے خولی کی بیوی، تو مجھے نہیں پہچانتی، میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں، جس پر اللہ نے ایسا کرم کیا۔ فرعون تو اسلام ایکسپٹ نہ کیا تھا، لیکن اللہ نے مجھے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی تھی، میرا نام آسیہ ہے۔ ان کے قریب میں ایک عورت اور بیٹھی ہوئی تھی۔ سننا صاحبو، خولی کی بیوی کہتی میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ اس نے کہا تم مجھے نہیں پہچانتی؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا مجھے لوگ عیسیٰ کی ماں حضرت مریم کہتے ہیں۔ میں نے کہا آپ مریم ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا ان کے بغل میں ایک عورت تھی، میں نے کہا آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا تم مجھے نہیں پہچانتی، میں حضور کی بیوی، کائنات کے مومنوں کی ماں امی عائشہ صدیقہ ہوں۔ اور ان کے بغل میں ایک مبارک خاتون تھی جس کے چہرے پر آنسوؤں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ میں نے کہا امی جان آپ کون ہیں؟ تو روتے ہوئے جواب دیا کہ میں حضور کی پہلی بیوی مخدومہ فاطمہ کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ میرا نام ہے، مجھے لوگ امی خدیجہ کہتے ہیں۔ جب ساری عورتوں نے اپنا تعارف کرایا تو میں نے کہا کہ یہ عورت کون ہے جو بار بار اس سر مبارکہ سے جا کے لپٹ رہی ہے؟ ان عورتوں نے کہا تجھے نہیں پتا؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا اسی حسین کی ماں یہ فاطمہ ہے، فاطمہ جو اپنے بیٹے کے سر کے ساتھ کربلا سے سفر کر رہی ہے۔ آج اس کو تسلی دینے کے لیے اللہ کی رحمتوں کی صورت میں ہم سب اس کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سر حسین مسکراتا رہا، اس نے اپنے ظالم شوہر کو اٹھایا، کہا تجھے شرم نہ آئی حسین کو شہید کرتے ہوئے؟ سن، تیرا میرا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اور ٹوٹ چکا ہے، جا تو یزیدیوں کے ساتھ، میں چلی جنتیوں کے ساتھ میں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنگلوں میں غائب ہو گئی۔ صاحبو، جب حسین کا مبارک مہینہ آئے تو حسین کی یادیں مناؤ۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے بلکہ وہ زندہ ہے۔ آپ نہیں مناؤ گے، پرندے مناتے ہیں۔ معلوم ہے حسین کی شہادت کے بعد کیا ہوا تھا؟ ستارے آپس میں ٹکرایا کرتے تھے، ستارے آپس میں ٹکرایا کرتے تھے۔ خراسان ایران میں ہے، میں گیا ہوں خراسان کے قریب میں۔ خراسان اور ملک شام جس کا ایک نام ہے سیریا، جس کی راجدھانی کو دمشق کہتے ہیں، دمشق۔ خراسان اور ملک شام اور کوفہ، تین بڑے شہروں کے اور ملکوں کے نام کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ ان ملکوں میں یعنی ملک شام میں اور خراسان اور کوفے میں، اس شہر میں، اس ملک میں جن پتھروں کو عاشورہ کے دن اٹھایا جاتا تھا، ان پتھروں کے وجود سے خون کے نکلنے کی آوازیں اور تصویریں ظاہر ہوتی تھیں۔ پتھروں نے بھی غم حسین منایا۔ صاحبو، امام حسین کی قربانی ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہم آسانی سے فراموش کر جائیں، نہ نہ نہ، یہی غم غموں کا امام ہے۔ یہی غم، اگر سارے غم مرید ہیں تو یہ غم
ان سب غموں کا پیر کہلاتا ہے۔ ہمارے پاس ایک بہت بڑی دولت ہے امام حسین کی غم کی۔ آج میں ایک اور بات بتاتا ہوں، اس کے بعد اگر آپ اجازت دیں گے تو بات کروں گا، ورنہ میں ہٹ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے دلوں میں حسین کا غم عطا فرمائے، آمین کہہ دو۔ کبھی حسین یاد آئے تو آپ کیا کریں؟ صوفیہ کہتے ہیں 200 روپے کا پانی کا پاؤچ لے کے اپنے شہر کے چوراہے پر کھڑے ہو جاؤ، وعدہ کرو انشاءاللہ کبھی پینے والوں کا مذہب نہ دیکھیں۔ انشاءاللہ بولیں انشاءاللہ، کبھی پینے والوں کا مذہب نہ دیکھیں، وہ کس مذہب کا یہ نہ دیکھیں، بس حسین کے نام پر پلاتے رہیں، حسین کے نام پر کھلاتے رہیں۔ حضور صوفی سلطانیہ فرماتے ہیں ہمیشہ چائے پینے کے لیے تم جاتے ہو بازاروں میں، تم جھوٹے ہو۔ میں نے کہا حضور پھر سچائی کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کبھی چائے پینے کے لیے نہیں، چائے پلانے کے لیے کسی چائے خانے پہ چلے جایا کرو۔ ہمیشہ ہوٹلوں میں تم یہ اسٹو ہے، یہ چکن ہے، یہ کباب ہے، یہ کیا کیا کھانے کے لیے جاتے ہو۔ صوفی صاحب کہتے ہیں کبھی کسی غریب کو کھلانے کے لیے چلے جایا کرو۔ کہتے ہیں کہ روٹیاں بچ گئی تم کوڑے دان میں ڈال دیتے ہو، یار 10 روٹی ایکسٹرا بنوا لیا کرو اور بنوا کر کے اپنے محلے کے کتوں کو کھلا دیا کرو۔ صوفی صاحب کہتے ہیں ماں بیمار ہوا کرے نا تو کبھی کبھی 2 4 5 کلو فروٹ سے کیلا ہے، سیب ہے، لے کر کے آپ اسٹیشن اور بس اسٹاپ چلے جایا کرو، کوئی بھوکا پیاسا مسافر ہو اسے دے دیا کرو۔ مذہب نہ دیکھا کرو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ دھرم نہ دیکھا کرو، یہ اسلام ہے، اسلام۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بولو بھائی سمجھ رہے ہو؟ میں آپ کو کربلا کے قریب میں ایک جگہ ہے نجف اشرف، وہاں لے چلوں گا، ایک دہلیز دکھاؤں گا آپ کو، ایک ڈیوڑی دکھاؤں گا۔ وہ دہلیز اس کی ہے جسے مولا علی کہا جاتا ہے۔ حالت نماز میں عبد الرحمن ابن ملجم نے آپ پر چاقو سے حملہ کیا تھا، سر پہ مارا تھا، اسے کھینچا تھا تو کان کی لو تک وہ چاقو گہرا اثر لے کے آیا تھا، جس سے مولا علی شہید ہوئے تھے 2 دن کے بعد۔ لیکن جب آپ کے بیٹے حسن حسین نے حکیم کے کہنے پر دودھ میں دوا ڈال کر کے لا کے دیا، آپ اسے پی لیں تکلیف کم ہو جائے گی، آپ اٹھ کے بیٹھے، اپنی آنکھ کھولی مولا علی نے تو سامنے وہ قاتل پکڑا گیا تھا جس نے آپ پر حملہ کیا تھا۔ وہ زخمی تھا، اسے لوگوں نے مارا پیٹا تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو مولا علی فرماتے ہیں حسن حسین سے یہ کون ہے جو میری دہلیز پر بیٹھا ہوا ہے؟ تو سرکاروں نے کہا کہ بابا جان یہی وہ ظالم قاتل ہے جس نے آپ پر حملہ کیا تھا اور آپ حملے کتاب نہ لا سکے، لگ رہا ہے اب آپ کے بچنے کی امکانات نہیں ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں تمہارے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ بولے بابا جان یہ دودھ ہے، اس میں دوا ہے، جس کا دل کہے وہ بولے۔ علی فرماتے ہیں یہ پیالہ اس کو دے دو، جس کی سمجھ میں آئے وہ سمجھے۔ کیا فرمایا؟ یہ پیالہ اس کو دے دو، یہ پیالہ اس کو دے دو۔ تو سرکاروں نے کہا ابو یہ آپ کا قاتل ہے، اسی نے آپ پر حملہ کیا۔ تو خدا کی قسم مولا علی نے کیا کہا؟ صاحبو اگر دل کہے تو اپنے گھر یہی لے کے جائیں، یہ تبرک ہے۔ کیا کہا تھا معلوم ہے؟ یہ مت دیکھو میرے بیٹے حسن حسین کی یہ میرا قاتل ہے، یہ دیکھو کہ علی کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے۔ آئے ہائے، زندہ باد زندہ باد، بے شک بے شک۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیا مطلب؟ کسی کا دھرم نہ دیکھو۔ صوفی سلطانیہ کے سامنے جب یہ بات کی گئی کہ ہندوستان کے حالات بڑے خراب ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی دکانوں سے سامان نہ خریدو، اسلام کیا کہتا ہے؟ تو صوفی سلطانیہ نے فرمایا کوئی کچھ بھی کہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر غریب انسان کی دکان سے سامان خریدیں، جن کی دکانوں میں جانے سے ان کے بچوں کا پیٹ پل جائے گا، اللہ برکتیں عطا فرمائے گا، سکون عطا فرمائے گا۔ کبھی بھی بھیک دینے کے معاملے میں، چائے پلانے کے معاملے میں، خدمت کرنے کے معاملے میں، آپ کسی کو کھانا کھلانے کے معاملے میں ہاتھ اٹھا کے بولیں اس کا مذہب نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ دل سے بولیں انشاءاللہ۔ یہی جلسوں کا مقصد ہے، اور کہے کہ یہ جو آج افراتفری مچی ہوئی ہے، اس کو مار دو، اس کو گرا دو، اس کو مار دو، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے دکھا دکھا کے کھانا شروع کر دیا۔ بھوکا ہے تو اس کا دھرم دیکھ لو، زمین پر تڑپ رہا ہے ایکسیڈنٹل کیس میں، گھنٹوں انسان تڑپتا رہا، یہ سوچ کر کے لوگوں نے اس کی لاش اس کو اٹھایا نہیں، ہاسپٹل پہنچایا نہیں کہ دیکھنے والے مسلمان تھے، تڑپنے والا غیر مسلم تھا، دیکھنے والے غیر مسلم تھے، تڑپنے والا مسلمان تھا۔ یار یہ کہاں کا سسٹم ہے؟ وعدہ کرو اگر حسینی ہو تو انسانیت کی خدمت کرو گے انشاءاللہ۔
آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ کی بنتی ہے. میری ہزاروں یوٹیوب پہ تصویریں ویڈیو موجود ہوگی، کہیں بھی جا کے دیکھیں. جانوروں کی خدمت کے لیے، پرندوں کی خدمت کے لیے ہمیں جو صوفیہ کی تعلیم ملی اس پر عمل کریں. حسین کا غم منائیں. سجو بھائی یاد ہے 27-28 سال پہلے اور رات کی آخری موڑ پر اسد بھائی ہوا کرتے تھے اور پھر گھنٹوں گھنٹوں نعتیں ہوا کرتی تھی. آپ مچلتے تھے حضور مفتی اعظم اعلیٰ حضرت کے سرکار حافظ ملت کی نگری میں. آج میں ایک اور بات بتاتا ہوں کہ حسین کا غم منانا چاہیے کہ نہیں، اور حسین کا غم کیا صرف انسانوں نے منایا یا اور بھی مخلوق نے منایا. ایک بات، کتاب جب چاہیے مجھ سے لے لیجئے لیکن اختلاف نہ پیدا کیجئے. میں اختلافی آدمی نہیں، میرا مزاج اختلافی نہیں ہے، محبت کرنے والا میرا مزاج ہے. دعا کرو ایک دوسرے کے دل میں اللہ محبتیں پیدا فرمائے. آمین کہہ دو. چلو کہ بغداد شریف؟ کتنے لوگ ہاتھ اٹھا کے بولے لبیک یا غوث اعظم. ابھی آیا ہوں بغداد شریف سے. اب انشاءاللہ 25 سپتمبر کو یعنی 1 مہینے کے بعد پھر میرا ٹکٹ ہے بغداد شریف کا. انشاءاللہ آپ سب میرے سر کے تاج ہیں. انشاءاللہ آپ اگر مجھ سے پہلے گئے تو کربلا جا کے دعا کیجئے گا، اور میں گیا تو ہاتھ اٹھا کے بولو آپ کا سلام پیش کروں گا انشاءاللہ. اور آپ کو جلدی چلنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے سجو بھائی، بہت دنوں سے وعدے ہو رہے ہیں انشاءاللہ. دعا کرو سب کو حاضری کا شرف مل جائے. معلوم ہے ابھی میں نے بتایا تھا اس سے پہلے بھی میری حاضری ہوئی تھی 12. تو میرے ساتھ 2 ہندو بھائی تھے، پنجاب کے تھے. 4 لوگ، کئی لوگ تھے، ہزاری باغ کے تھے اور پنجاب کے ہندو مذہب کے لوگ تھے. غوث پاک کی بارگاہ پر امیگریشن میں بڑی دقت پیش آئی، اور ظاہر سی بات ہے تفتیش کرنے کی ذمہ داری ہے. جب تک وہ سنتشٹ نہیں ہوں گے آپ کو اندر انٹری نہیں کرنے دیں گے. رول ہے تو رول میں تعصب نہیں برتا جاتا، سسٹم ہوتا ہے. بڑی مشکلوں میں وہ پریشان ہو گئے، بولے یار وہ مجھے مشکل ہے، بمبئی ایئرپورٹ پر امیگریشن میں انٹری نہیں کرنے دیتا، تم وہاں کیا کرنے جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ بھائی وہاں پر امام حسین ہے، میں حسین سے محبت کرتا ہوں. وہاں پر غوث پاک ہے، میں غوث پاک سے محبت کرتا ہوں. گرو نانک جی نے بھی وہاں چلا کیا تھا، میں جان وغیرہ وغیرہ بتایا. بہرحال میرے ایک دوست ہے وجے سنگھ ہزاری باغ کے، تو غوث پاک کی بارگاہ میں تھے، حضور مزار شریف پر غوث پاک. میں نے ان سے پوچھا کہ وجے بھائی آپ ہندو ہیں اور ہم مسلمان ہیں؟ بولے ہاں. میں نے کہا غوث پاک کی مزار شریف پر آپ جب گئے نا تو آپ کو کیسا لگا؟ دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے. سننا صاحبو. میں نے کہا جب آپ ہندو ہیں اور ہم مسلمان ہیں اور غوث پاک ولیوں کے بادشاہ ہیں، آپ جب غوث پاک کی بارگاہ میں گئے تو آپ کو کیسا لگا؟ تو معلوم کیا بولے آصف بھائی میں نے حضور غوث پاک کی جالی شریف پکڑی. میں نے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی میں ہندو ہوں. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. اس نے کہا، میں نے کہا یا غوث پاک میں ہندو ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میں کیوں پیدا ہوا، لیکن جب سے میں نے آپ کی مزار شریف دیکھی ہے میرے دل سے آواز آ رہی ہے بس آپ ہی کو دیکھنے کے لیے پیدا ہوا تھا میں. سبحان اللہ. یہ شان ہے حضور غوث پاک کی. صوفیہ کہتے ہیں کوئی بھی نان مسلم لڑکی جو آپ کی بیٹیوں کی کلاس میں وہ ہو، کلاس روم میں ہو، سہیلی ہو، آپ کا کوئی غیر مسلم بھائی ہو، اگر وہ کسی مشکلات کا شکار ہو جائے، میں نے پوچھا وہ کیا پڑھے؟ تو صوفی صاحب نے کہا اسے چاہیے کہ حضور غوث اعظم کا اور غریب نواز کا نام لینا چاہیے. انشاءاللہ کوئی غیر بھی غوث پاک کا نام لے گا، غریب نواز کا نام لے گا، اللہ چاہے گا تو اللہ اس کی مدد کے لیے غیب سے اسباب پیدا کرے گا انشاءاللہ. سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے. حسین زندہ ہیں کہ نہیں؟ جس کا عقیدہ ہے اونچی بولیں زندہ ہے. حسین کا غم کون کون مناتا ہے؟ ان کی شہادت کا، جبکہ وہ زندہ ہیں. عقیدہ میں بتاؤں، ایک ایسی بھی شے زمین پر ہے جس کے اندر روح نہیں ہے لیکن حسین کا غم مناتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 480 کلومیٹر کا سفر کیا تھا مکہ شریف سے مدینہ شریف کا. راستے میں ایک عورت تھی، اس کا نام تھا حضرت ام معبد. ان کی ایک بہن تھی، اس کا نام تھا ہند، ہے نو دال ہند. یہ دونوں بہنیں ام معبد اور ہند کہتی ہیں حضور مکہ شریف سے مدینہ پاک آتے وقت میرے گھر میں کچھ دیر کے لیے آرام فرمائے تھے. اٹھے تو مجھ سے پانی منگوایا،
جب میں پانی لے کے آئی تو حضور نے اس پانی کو اپنے مبارک منہ میں رکھا اور کلی فرمائی جہاں کچھ جھاڑیاں تھیں. کوئی ہنگامہ نہیں بھائی، بس آپ میرے سر کے تاج ہیں، میں اپنی زمین پر ہوں. ان باتوں کو بھولنا نہیں. بھول بھی جائے تو میرے ان چینلز کے مالکان کو سرچ کر کے سنیے گا حسین کا غم کون کون مناتا ہے. معبد اور ہند کہتی ہے کہ حضور نے کلی فرمائی کچھ جھاڑیاں تھیں. جہاں حضور نے کلی فرمائی اچانک دیکھتے دیکھتے وہاں ایک بڑا اونچا درخت پیدا ہو گیا. ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ بے شک بے شک جس کا عقیدہ ہے اونچی بولے ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ معبد کہتی ہے کہ اچانک ایک اونچا درخت پیدا ہو گیا اور اس میں پھل آ گئے. باتیں ختم ہو رہی ہیں. میں آپ کو گرمی میں زحمت نہیں دوں گا، میں تو بس ملاقات کے لیے آیا تھا. وہ کہتی ہیں معبد اور ہند کی اچانک وہ پیڑ بڑا ہوا تو اس میں ایسے پھل نکل آئے. دیکھنا پھر کون کون سبحان اللہ کہتا ہے. جو پھل اگر کوئی بھوکا کھاتا تو اس کا پیٹ بھر جاتا تھا، جو پھل اگر کوئی پیاسا کھاتا تو اس کی پیاس بجھ جاتی تھی. معبد کہتی ہیں جو پھل اگر کوئی بھیڑ، بکری، اونٹ اور خچر اس پھل کی، اس پیڑ کی پتیاں کھاتے تو اللہ ان کے دودھ کے تھنوں کو بڑھا دیا کرتا تھا. جو مریض اس پیڑ کے پھل کو کھاتا اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا تھا. اتنی برکت اس پیڑ کی ہوئی کہ اس کا نام ہی رکھا گیا برکت والا پیڑ، شجرے متبرکہ. برکت والا پیڑ. ایک آدمی بولے کیا نام رکھا گیا؟ آواز نہیں آئی. برکت والا پیڑ. اتنی برکت تھی. امی فرماتی ہیں حضرت معبد اور ہند کی اچانک کچھ سالوں کے بعد ایک دن وہ پیڑ خشک ہو گیا. ایک دن وہ پیڑ خشک ہو گیا، وہ پھل غائب ہو گئے، پتیاں غائب ہو گئیں. بڑی تشویش ہوئی، گھر پہ رونے پیٹنے کی فضا بن گئی، ماتمی فضا بن گئی. آخر اس پیڑ کو کیا ہو گیا؟ پیڑ کیوں خشک ہو گیا؟ تو پتا چلا یہ پیڑ جس دن خشک ہوا ہے اسی دن مدینے میں حضور کا انتقال ہو گیا تھا. اللہ کے رسول کے انتقال پر وہ پیڑ حضور کے فراق کو برداشت نہ کر سکا، جدائی حضور کی برداشت نہ کر سکا، خشک ہو گیا. پھر فرماتی ہیں معبد کی آہستہ آہستہ وہ پیڑ پھر سے ہرا ہونے لگا. پھل آئے کم آئے، پتیاں نکلی کم نکلی. لوگ آتے پتیاں لے کے جاتے، سائے سے گزرنے والے بھی تندرست ہو جاتے تھے. پھر اچانک 30 سال کے کم و بیش وقفے میں وہ پیڑ ایک دن پھر خشک ہو گیا. پھر پریشانی ہوئی کہ اب کیا واقعہ پیش آیا زمین پر کہ جس کی وجہ سے یہ پیڑ خشک ہوتا جا رہا ہے. معبد کہتی ہیں جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا اسی دن پیڑ خشک ہوا جس دن کوفے کی تاریخی جامع مسجد پر حضرت مولا علی پر حملہ ہوا، آپ شہید ہوئے. ادھر وہ شہید ہوئے، ادھر پیڑ مولا علی کی جدائی میں خشک ہو گیا. پھر کچھ دنوں کے بعد پیڑ میں نئی زندگی پیدا ہوئی. پھر زندگی پیدا ہوئی تو معبد اور ہند کا بیان ہے میری اولادیں موجود تھی. اچانک ایک دن ایسا آیا 61 ہجری میں غالباً وہ پیڑ ایسا خشک ہوا کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا. اس کی پتیاں ختم ہو گئیں، اس کی ڈالیں مرجھا گئیں. رات بھر میں وہ پیڑ چھوٹا ہو گیا. جب صبح کو آنکھ کھلی تو اس کی جو تنے تھے، اس کی جو جڑ تھی اوپر کی نظر آ رہی تھی، اس پہ خون کی لیپ لگی ہوئی تھی. پورا پیڑ خون آلود تھا، پتیاں غائب تھیں، زمین پر خون کے چھینٹے تھے. میں نے کہا اب کون واقعہ پیش آیا؟ تو پتا چلا کچھ دنوں کے بعد کہ یہ پیڑ اس دن ہمیشہ کے لیے خشک ہوا، جل گیا، ختم ہوا، خون آلود ہوا جس دن کربلا میں امام حسین کو شہید کیا گیا تھا. کیا مطلب؟ امام حسین کا غم شجرہائے محبت بھی منایا کرتے ہیں، شجرہ متبرکہ بھی منایا کرتے ہیں. امام حسین کا غم خدا کی قسم پرندوں نے منایا. امام حسین کا غم ستاروں نے منایا. امام حسین کا غم سورج، ڈوبتے ہوئے سورج نے منایا. آپ کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں. یہ اللہ کے مخصوص بندوں اور مخلوق کے دل میں حسین کا غم اللہ ڈالتا. ان میں سے آپ لوگ بھی شامل ہیں. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بول دے اے اللہ تیرا شکر ہے. اونچی بولے
اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے حسین کا غم عطا فرمایا ہے. گرمی کا موسم ہے، بارش کا موسم ہے، ایسے موقع پر بھی فائبر کی کرسی پر 2-2 ڈھائی گھنٹے تک بیٹھنا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے. حسین کے غم کے بارے میں معلوم ہے آپ کو، پیر علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب اپنی امت کی مغفرت کر رہے ہوں گے، اپنی امت کی بخشش کی دعا کرتے ہوں گے، جنت میں جاتے ہوں گے. اچانک اللہ کو جلال آ جائے گا تو حضور فرشتوں سے پوچھیں گے اللہ کو کس بیس پر جلال آیا؟ تو فرشتے کہیں گے اے اللہ کے رسول، ابھی اللہ کی بارگاہ میں امام حسین کی ماں حضرت فاطمہ وہ جبہ لے کر کے حاضر ہو گئی ہیں جو جبہ امام حسین کربلا کے میدان میں پہنے ہوئے تھے. اس پہ خون کی وہ چھینٹیں دیکھ کر کے اللہ کو جلال آ گیا. حضور کہیں گے اے فاطمہ ٹھہر جا، میری امت کی مغفرت تو ہو جائے، ابھی حسین کے قاتلوں سے حساب لیا جائے گا. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے حسین کے غلاموں میں آپ کو شامل فرمایا ہے. بولو پھر سے بولو، اے اللہ تیرا شکر ہے. امام عالی مقام کی بارگاہ کی جب حاضری ہوگی نا تو خدا کی قسم آپ کو محسوس ہوگا وہ جو قرآن کی آیت مبارکہ ہے بل احیاؤن، بلکہ وہ زندہ ہیں. واقعی آج یقین ہو گیا تیقن کی حد تک، ایمان کی حد تک کہ حسین زندہ ہیں، اور حسین ہی نہیں سارے حسینی بھی زندہ ہیں انشاءاللہ. یہ لڑائی کس بیس پر تھی؟ یزید سے. لڑائی کس بیس پر تھی؟ یزید سے. مجھے بتائیں تو آپ کا جواب ہوگا اس بیس پر تھی کہ یزید سے بڑا جھوٹا زمین پر کوئی نہ تھا، یزید سے بڑا شرابی زمین پر کوئی نہ تھا، یزید سے بڑا دوسری لڑکیوں کی عزتوں کو لوٹنے والا کوئی نہ تھا، یزید سے بڑا بے نمازی کوئی نہ تھا. یزید کے اندر وہ سارے کرتوت جمع تھے جو ایک ظالم و جابر انسان میں ہوتے ہیں. تو امام حسین سرکار نے یزید کی بیعت نہیں کی کیونکہ یزید جھوٹا تھا، یزید حرام کھانے والا تھا. میرا سوال آپ سے ہے اور آپ کا سوال مجھ جیسے کتوں سے بدتر مولوی سے ہونا چاہیے کہ اے مولوی صاحب، اگر اس دور میں کوئی عالم اگر جھوٹ بولے، ہم آپ سے پوچھیں گے اگر پبلک میں کوئی شخص جھوٹ بولے وہ حسینی ہے کہ یزیدی ہے؟ بتائیں. آپ کا جواب آپ کے پاس میں ہے، زبان پر آئے چاہے نہ آئے. یزیدیت جھوٹ بولتی تھی، حسینیت سچ بولتی. حلال کا نام حسینی ہے اور حرام کا نام یزیدی ہے. وعدہ کرو انشاءاللہ سچ بولتے رہیں گے، حلال کھاتے رہیں گے انشاءاللہ. بولے یہ 2 مشن، آپ اس مشن کی راہ کے مسافر بن جائیں. لمبی گفتگو کی ضرورت نہیں، بات ختم انشاءاللہ. بولے سچ بولتے رہیں گے اور حلال کھاتے رہیں گے. اگر آپ سچ بولتے رہے اور حلال کھاتے رہے، آپ بند کمرے میں بھی اپنے بچوں کو رکھیں گے نا، تب بھی خدا کی قسم ان کے درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ پورے قصبے کے بیماروں کو شفا عطا فرما دے گا. حرام کھلا کے اگر آپ نے اپنے بچے کو عالم بنا دیا تو صوفیہ کہتے ہیں یہ بچے بڑے ہو کے مسجد کا رجسٹر غائب کر دیں گے. صحیح ہے کہ نہیں؟ صوفیہ فرماتے ہیں کہ بچیاں آوارہ ہوں، لڑکیاں آوارہ ہوں اور لڑکے اگر آوارہ ہو جائیں تو آپ کو کسی تعویذ لکھنے والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کسی دعا تعویذ معوذ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو علاج بتاتا ہوں. صوفیہ فرماتے ہیں جب آپ کے بچے آپ کی باتیں نہ مانیں، آپ کی بچیاں آوارگی کا شکار ہو جائیں تو انہیں کسی مولوی، کسی عالم، کسی معوذ، دعا تعویذ عامل کے پاس مت لے جاؤ. سب سے پہلے یہ غور کرو کہ تمہارے دسترخوان پر جو کھانا آ رہا ہے وہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے. وعدہ کرو انشاءاللہ اس پر عمل کرو گے. ہاں کوئی مشکل کام ہے کہ ہر آدمی کو اپنے بچے کو جامعہ اشرفیہ میں فاضل بنانا ضروری ہے، ہر آدمی کو جامعہ ازہر جانا ضروری ہے، ہر آدمی کو لنڈن کی آکسفورڈ میں تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، امریکہ کی کیلیفورنیا یونیورسٹی میں ہر بچے کو تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہی جنت ملے گی؟ نہ. یہ مخصوص لوگ ہیں جن کو علم رسول، علم علی، علم رضا کی برکتیں ملتی ہیں. ہم کیا کریں؟ صوفیہ کہتے ہیں آپ یہ 2 کام کرو، سچ بولتے رہو اور حلال کھاتے رہو. حضور غوث اعظم نے کیا فرمایا؟ تم سچ بولنے اور حلال کھانے کی ذمہ داری لے لو، عبد القادر تمہاری بخشش کی ذمہ داری لے لیتا ہے. انشاءاللہ. بولے لمبی گفتگو کی ضرورت نہیں، معذرت چاہتا ہوں. کبھی زندگی میں کوئی بات شریعت کے خلاف اگر میری زبان سے نکلی ہے تو میں توبہ کرتا ہوں،
ज़मीन हाफिज़ मिल्लत में अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत सारी बातें हुज़ूर गौसे आज़म की शान के हवाले से मैंने बयान की। बड़े इस पर कमेंट्स आते हैं, तरदीद होती है, लोग इसके रद्द में अपने अपने बयानात जारी करते हैं। एक साहब ने कहा कि हुज़ूर गौसे आज़म के बारे में आपने एक जुमला इरशाद फरमाया कि गौसे आज़म का नाम अगर कोई बेवजू लेता था तो वो मर जाता था, इसकी दलील कहाँ है? तो मैंने कहा आप दलील पूछे तो बता दूं। मैंने कहा इसकी दलील तो तफरीहुल खातिर उस किताब में है जिस किताब की असनाद पर आला हजरत सरकार मुस्कुरा रहे हैं। जिस किताब के सही होने पर आला हजरत का नोके कलम मुतमईन है, उस किताब में ये लिखा हुआ है कि हुजूर गौसे आज़म का नाम अगर कोई बेवजू लेता तो वो मर जाया करता था। लेकिन सगड़ी वालों, मर जाने से मुराद क्या है वो तो सुन लिया होता। मर जाने से मुराद ये है कि उसका दिल मुर्दा हो जाता है, उसका दिल मुर्दा हो जाता है। और अगर किसी को फिर भी यकीन ना पड़े तो उससे गुजारिश है फिर वो बड़े पीर का नाम बेवजू लेके देखे। वो हिंदी में एक मुहावरा नहीं कि नौन तेल लकड़ी का भाव समझ में आ जाएगा। हाँ, समझ रहे हैं आप? अगर कोई दौलत चाहता है तो गौस पाक का नाम बावजू ले, इंशाअल्लाह अमीर हो जाएगा। इंशाअल्लाह 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 बेइज़्निल्लाह अमीर हो जाएगा। आला हजरत के मंझले भाई अल्लामा हसन बरेलवी कहते हैं, अगर सल्तनत की हवस हो फकीरो कहो शैय लिल्लाह या गौसे आज़म। क्या मतलब? जब हुसैन पाक के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे अब्दुल कादिर का ये आलम है तो फिर हुसैन पाक के नाम की तासीर क्या होगी? बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं गुजारिश करता हूँ बातें खत्म। एक दरमियान से कोई एक लगाए नारा और सब मजमे वाले अपने दोनों हाथों को उठा के इस्तकबाल करें। सरकार मलिक ज़िया शाह साहब क़िबला, सरकार हाफिज़ मिल्लत और हुज़ूर लद्दा शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, सरकार मुबारक शाह की मदार शरीफा है, नबीना हाफिज़ शहीद रहमतुल्लाह अलैह। मुबारक शाह जो मुबारकपुर में हैं, मालूम है ये कहाँ के बुज़ुर्ग हैं? हमारे घर से 10 किलोमीटर के फासले पर इनकी पैदाइश हुई थी। इनके अब्बू का नाम था मखदूम हुसामुल हक मानिकपुर शरीफ, ये उनके बेटे हैं जिनके नाम से अशरफिया यूनिवर्सिटी का मुबारकपुर आबाद है। और इनके जो अब्बू के पीर थे उनका नाम था ख्वाजा नूर आलम पंडवा शरीफ, ये उनके बेटे हैं जिनके बाप का नाम था ख्वाजा कुतुब आलम पंडवा शरीफ। ख्वाजा कुतुब आलम पंडवा शरीफ उनके पीर हैं जिनको सरकारे मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी कहा जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। कभी आए हम ज़ियारत कराएं आपको। अभी भी इनके एक भाई की मदार शरीफा है, इनके अब्बू वहाँ पर लेटे हुए हैं। ये ज़मीन फूल फूल है, नूर नूर है। बुज़ुर्गों के उसूल पर अमल चले। इनके यहाँ मोहब्बत है, इनके यहाँ इख्तलाफात नहीं है, इनके यहाँ नफ़रत नहीं है, इनके यहाँ प्यार है, इनके यहाँ उख़ुवत है, इनके यहाँ तकब्बुर नहीं है। इनके यहाँ खिला खिला के खाया जाता है, हमारे यहाँ दिखा दिखा के खाया जाता है। इसलिए परेशानी है, अल्लाह माफ़ फरमाए। इतनी बातें पढ़े लिखों के दरमियान हो जाएं तो मुबारक हो। सूफिया कहते मैं बगदाद शरीफ में था, इससे पहले 2-2.5 महीने पहले गया था, तो मुझे गौस पाक के खादिम ने कहा तुम्हारे घरों में दौलतें सलामत रहेंगी, एक काम किया करो। तो मैंने कहा क्या काम? बोले तुम्हारे घरों की छतों पे परिंदे अगर आ जाएं तो। मैंने कहा उससे क्या होगा? बोले हमेशा नस्लें खुश रहेंगी। मैंने कहा क्या करूं? तो बोले कि ऐसा करो, अपने घरों की छतों पर सोने से पहले रात में अपने घरों की छतों पर, सुनिएगा, थोड़े से बाजरे, रोटी, पार्ले बिस्किट, आप नमकीन हल्दीराम का सेव हुई से डाल दिया करो। खुदा की कसम गौस पाक के खादिम ने कहा जिसके घर की छतों पर परिंदों को उनके बच्चों से तोस और चाय खाने से पहले रिस्क मिल जाएगा, उनके घरों में चूल्हा कभी नहीं बुझेगा इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोलो ऐसा कर सकते हो? बोलो भाई परिंदों की खिदमत कर सकते हो इंशाअल्लाह। सूफी सुल्तान मैंने मुझसे फरमाया था अभी, बोले बेटा जहाँ तुम सोते हो ना 1 किलो चीनी का डिब्बा रख लिया करो और जब निकला करो तो चुटकी में चीनी ले लिया करो, पेड़ पौधों में डाल दिया करो। और फिर फरमाते हैं कब्रस्तानों पे माँ बाप के यहाँ जाया करो तो चीनी है आप पेड़ पौधों में डाल दो। मैंने कहा इससे क्या होगा? बोले कब्रस्तानों की चूंटियाँ जब मीठी मीठी चीज़ें खाएंगी और तुम्हारे माँ बाप के लिए मीठी मीठी दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, दुआ करो इंशाअल्लाह। इस्लाम के इन बुनियादी उसूल पर अमल करेंगे। वो नारा कोई लगा सकता है एक आदमी,
پھر مہتاب بھائی مائک پر آئیں گے. ہے کوئی؟ دلہر بھائی آپ پڑھائیں. ماشاء اللہ کھڑے ہو کے لگائیں, کھڑے ہو کے ماشاء اللہ. ذرا پورا مجمع اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دے. بہت بہت شکریہ. ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. اللہ ہم سب کو امام حسین کی بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا فرمائے. گرمی کے موسم میں اللہ جانوروں پر, پرندوں پر, مسافروں پر, مریضوں پہ اور اہل فلسطین پہ کرم فرمائے. جو نعمتیں اللہ نے ہم سب کو کھلائیں, ہمارے ان بھائیوں کو کھلائی ہیں, وہ نعمتیں ان کے لیے بھی انتظام کر دے جو بھوکے ہیں, جو پیاسے ہیں. ہندوستان کی جیلوں میں جو بے قصور ہندو اور مسلمان قید ہیں, میری دعا ہے کہ اللہ سب کو ضمانت کے طور پر باہر نکلنے کی توفیق بخشے. ہم سب کو سچ بولنے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے. اس اختلافات کے دور میں ہمیں محبتیں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. سرکار حافظ ملت کی بارگاہ کے تمام تر طلباء کرام کی زمین اور آسمان, دنیا اور آخرت دونوں کو کامیاب فرمائے. ان علماء کرام کی قلیل تنخواہوں میں اللہ برکتیں عطا فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد وعلی آل محمد بعدد کل معلوم لک برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے مہتاب بھائی ماشاء اللہ آ رہے ہیں میرے بھائی کی مبارک نظامت میں.